لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے 100% تیار تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صفوان بن امیہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا کہ وہ جہاں کہیں مل جائے مکے میں، لیکن وہ میرے گھر آ گئے اور چھپ گئے، میں نے ان کو پناہ دے دی۔ تھوڑی دیر میں میرے بھائی حضرت علی میرے گھر آئے اور دیکھا کہ صفوان بن امیہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، حالانکہ ان کو دیکھنے کے بعد فوراً قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تاکہ ان کا کام نمٹا دیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئی، لپٹ گئی، دونوں میں باقاعدہ رسہ کشی ہوئی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے بھائی علی مجھ پر بھاری پڑ رہے ہیں، تو آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اگر آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مجھ پر سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت ام ہانی کی استقامت اور ان کی یہ فکر دیکھ کر حضرت علی پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ آج میرے بھائی علی نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ میں نے جن صاحب کو پناہ دی تھی انہیں بھی وہ قتل کرنے کے لیے آگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے اچھا کیا اور علی نے برا کیا، تم نے صحیح کیا اور علی نے غلط کیا، اور جن کو ام ہانی نے پناہ دے دی ہم نے بھی ان کو پناہ دے دی، ہم نے بھی ان کو پناہ دے دی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر صفوان بن امیہ کو یہ سارا واقعہ ماجرا سنایا۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ جیسے انسان کو پناہ دے دی۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے۔ تو صفوان بن امیہ کے دین میں داخل ہونے کا سب سے بنیادی سبب اور ذریعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا۔ یہ خواتین کا جذبہ تھا، یہ ان کی دعوت کا اہتمام تھا۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے مکے کے زمانے میں ایک ایک کے پاس جا کر ایک ایک خاتون کو دعوت دیا کرتی تھی کہ ان کی دعوت اور ان کی فکر اور ان کی محنت کے نتیجے میں کفار مکہ کے بے شمار گھروں میں اور ان کی خواتین میں دین اسلام داخل ہو چکا تھا۔ حالانکہ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بڑے خاندان کی خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ تو باندی تھی، اور ان کو کفار مکہ سب مل کر کے مارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اتنا مارا سب نے مل کر حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو ان کی بینائی چلی گئی۔ کفار مکہ نے کہا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا، انہوں نے تمہاری بینائی چھین لی۔ اس پر حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارے معبودوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ان کی عبادت کرنے والے کون ہیں، کہاں ہیں؟ ان میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ ذنیرہ کی بینائی چھین لے؟ یہ تو میرے اللہ نے میرے حق میں پہلے سے تقدیر میں طے کیا ہوا تھا کہ ذنیرہ کی دین کی نسبت پر قربانی دیتے ہوئے یہ دونوں بینائی چلی جائیں گی، اور میرا رب اور میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ابھی اگر وہ چاہے تو میری دونوں بینائی مجھے واپس لوٹا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی اور صبح اٹھی اور اللہ نے ان کی دونوں بینائی واپس لوٹا دی۔ اس زمانے میں خواتین کی دین کی دعوت کی وجہ سے اور انفرادی دعوت کی وجہ سے ان میں اپنے دین پر اتنی استقامت تھی کہ سارے اغیار اور سارے کفار مکہ مل کر حضرت ذنیرہ جیسی ایک معمولی درجے کی باندی کو ایک رائے کے دانے کے برابر اور ایک لمحے کے لیے اپنے دین سے پیچھے ہٹانے میں عاجز رہے۔ خواتین کے اندر اپنے دین میں استقامت اور اپنے دین میں ترقی اور پختگی دعوت کے بقدر پیدا ہوگی، جتنی ایک خاتون اپنی دین کی داعیہ بنتی چلی جائیں گی انہیں اپنے دین پر استقامت ملتی چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے خواتین کی تعلیم اور خواتین کی تربیت کے لیے وہ سارے اعمال کر کے دکھلا دیے اور ان اعمال کے کرنے کا حکم دے دیا، اور نمونہ آپ نے پیش کر دیا جن اعمال کے کرنے پر قیامت تک اس امت کی خواتین کی تعلیم اور تربیت ہوتی رہے گی۔
کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں اس امت کی خواتین ان اعمال کی پابندی کر لیں گی تو اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق ان کی تربیت فرماتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں خواتین کی تعلیم، تربیت اور ہدایت کے اعمال نازل فرمائے اور ان اعمال کے کرنے کا حکم دیا، اور ان اعمال کے کرنے پر اللہ نے ان کی تربیت، تزکیے کی ضمانت اور کفالت خود لے لی کہ یہ اعمال ہیں اور ان اعمال کے کرنے کا ہماری طرف سے حکم ہے قیامت تک آنے والی خواتین کو، اور ان اعمال کے کرنے پر اللہ رب العزت نے قیامت تک تربیت کا وعدہ فرمایا۔ اس طرح تربیت فرمائیں گے جس طریقے سے دور نبوت میں اللہ رب العزت نے ان اعمال دعوت کی بنیاد پر امت کے مرد اور امت کے خواتین اور جو سخت دل، پتھر دل قسم کے لوگ تھے، اللہ نے ان کی تربیت اور ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر حکم دیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے لگاؤ، حدیث کے حلقے لگاؤ، جن کا چرچا اور تذکرہ ہر وقت تمہارے گھروں میں رہتا ہے۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، قیامت تک ہر مرد اور ہر عورت کے لیے اپنے گھروں میں قرآن کے حلقے لگائیں اور حدیث کے حلقے لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس پر خود تربیت کا وعدہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا کہ تم ان اعمال کو کرو گے، قرآن اور حدیث کے حلقے لگاؤ گے، نمازیں گھروں کے اندر قائم کرو گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو گے، اللہ رسول کی اطاعت کرو گے، تو ہم تمہارے اندر سے گناہ کے اثرات ختم کر کے اور تمہیں مکمل پاک کر دیں گے۔ یہی اصل تربیت ہے اور یہی اصل تزکیہ ہے جس کی اللہ نے ذمہ داری لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک حلقے کی برکت سے، قرآن کے ایک حلقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، جبکہ وہ کفر کے انتہا کو پہنچ چکے تھے، اپنے ضد کے آخری انتہا کو پہنچ چکے تھے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ننگی تلوار لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکل چکے تھے۔ اس دن اللہ رب العزت نے ان کے دل کو ہدایت دی ہے قرآن کے حلقے کی برکت سے۔ آپ اندازہ لگائیں جس کے دل کے اندر کفر کی تہ جمی ہوئی ہو اور جو طے کر چکا ہو کہ مجھے ہدایت اور ہدایت والی محنت کو ختم کرنا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنا ہے، نہ دین پر چلنا نہ دین پر چلنے دینا ہے، ایسے شخص کو اگر ایک قرآن کے حلقے کی برکت سے ہدایت مل سکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس مسلمان کو قرآن کے حلقے کی برکت سے کتنی ہدایت ملے گی جو پہلے سے ایمان والا ہے اور پہلے سے اس کے اندر ایمان اور اسلام کا نور موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے مل جانے کے بعد سب سے پہلا عمل قرآن کا حلقہ لگایا اور حدیث کے حلقے اپنے گھر میں حضرت خدیجہ کے ساتھ قائم کیے ہیں۔ تمام مورخین محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کو غار حرا میں نبوت ملی ہے، اس کے بعد اس نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اگر آپ نے سب سے پہلا عمل کیا اور کسی عمل سے آپ نے اپنی نبوت کی محنت کی شروعات فرمائی ہے تو وہ گھر کے اندر قرآن اور حدیث اور صفات کے حلقوں کے ذریعے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور جب آپ کو اطمینان ہو گیا اور آپ کے اوپر جو ایک گھبراہٹ تھی وہ ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ، سارا ماجرا جو غار حرا میں آپ کے اور جبرائیل امین کے درمیان پیش آیا وہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ یہ حدیث کا حلقہ ہے، یہ حدیث کا حلقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں حضرت خدیجہ کے سامنے تلاوت فرمائی جو آپ پر پہلی وحی میں نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کو قرآن کا حلقہ کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کی صفات کے تذکرے کیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازیاں کرتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی امداد اور مدد فرماتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کا آپ کے سامنے صفات کا تذکرہ کرنا، اسی کو صفات کا مذاکرہ کہا جاتا ہے۔
پھر حضرت ورقہ کے ساتھ حلقہ لگا جو دوسرا حلقہ ہے، اور اس کے اندر حضرت ورقہ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو آپ کی قوم مکے سے نکالے گی۔ آپ نے بڑے تعجب کے ساتھ فرمایا اب مخرجیہم، کہ مکے والے جو میں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور مجھے امین کہتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں، کیا یہ قوم مجھے باہر نکالے گی؟ اور پھر کہنے لگے کہ اس وقت اگر میں حیات رہا، زندہ رہا، تو میں آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ اس دوسرے حلقے کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نصرت کی تشکیل، یہ دونوں چیزیں آ گئی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے زیادہ کوئی قدیم عمل ہمیں نہیں ملتا اعمال نبوت میں اور اعمال تربیت اور ہدایت کے اندر۔ قرآن کے حلقے، حدیث کے حلقے، صفات کے مذاکرے اور تشکیل سے زیادہ کوئی قدیم عمل ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے قرآن کے حلقے سے اپنی نبوت کی محنت کی شروعات فرمائی، اور اس سے اس تعلیم کے حلقے کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کا فائدہ کیا ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء محدثین نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی کسی بیوی کے پاس قیام رہتا اور آپ کی باری ہوتی تو آپ ان کے ساتھ حلقہ لینے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ مدینے میں ہو اور آپ کی باری کسی بیوی کے گھر میں ہو اور آپ نے وہاں قیام کیا ہو اور آپ نے وہاں کھانا کھایا ہو، آرام کیا ہو اور آپ نے وہاں حلقے نہ لیے ہو، یہ کہیں ثابت نہیں۔ آپ کا اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس باری کی بنیاد پر رہنا، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے، دن میں رہنا، رات میں رہنا، یہ سراسر تعلیم کی بنیاد پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، حضرت جویریہ کے ہاں آپ کی باری ہے، وہ ام المومنین ہے، تو آپ نے وہاں کیا حلقہ لیا اور آپ نے اس حلقے میں حضرت جویریہ کو کیا تعلیم دی؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کی مسجد کے اندر تھی، اپنے گھر کی مسجد کے اندر تھی، اسی لیے ایک ایک مسلمان کے گھر کے اندر ان کی خواتین کے نماز پڑھنے کی، ذکر تلاوت کی ایک جگہ مستقل طے کر لینا، یہ اسی حدیث کی بنیاد پر سنت ہے۔ گھر کا ماحول اسی وقت بدلے گا جب گھر کے اندر خواتین کے نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی، اپنے اعمال کے کرنے کی جگہ مستقل طے ہو۔ حیرت کی بات ہے، گھروں کے اندر بشری حاجتیں، ضرورتیں، کھانا پینا، استنجا پورا کرنے کے لیے ہم گھر میں ایک ایک کے لیے پورا انتظام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق ادا ہوں اور عبادات انجام دے سکے اور خواتین نماز سکون سے پڑھ سکیں، اس کے لیے گھر کے اندر ایک مسجد کا بنا لینا یہ کتنا ضروری ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر میرے پاس سے گزر کے چلے گئے اور پھر چند گھنٹوں کے بعد چاش کے وقت میں تشریف لائے اور دیکھا میں اسی حال میں بیٹھی ہوئی ہوں، کچھ اعمال کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت سے اب تک تم بیٹھی ہوئی اعمال کر رہی ہو، اتنے زیادہ اعمال، اتنے زیادہ معمولات۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جب سے یہاں سے گیا ہوں 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر ان کلمات کو تمہارے پڑھے ہوئے، تمہارے کیے ہوئے ان سارے معمولات کے ساتھ ان کا مقابلہ کر لیا جائے تو اجر میں، وزن میں میرے یہ 4 کلمات بڑھ جائیں گے، بھاری پڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ کے یہاں جب باری تھی ان کے ساتھ حدیث کا حلقہ لینا اور ان کو دعاؤں کی تلقین کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر میں موجود ہیں اور وہاں ام مبشر ایک خاتون پہنچ گئی، آپ نے فوراً حلقہ لینا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے وہ صحابہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، جہنم سے ان کو گزرنا نہیں پڑے گا جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہ ام مبشر کہنے لگی کہ نہیں، ان کو بھی جہنم سے گزرنا پڑے گا، انہیں بھی جہنم سے گزرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہوگا، تم میں سے ہر ایک کا جہنم سے گزر ہو کے رہے گا، اللہ کا ارشاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں،
تو حضرت حفصہ بھی کہنے لگی کہ یہ خاتون صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کی نظر ایک آیت پر ہے، لیکن تم دونوں دوسری آیت سے غافل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہم جہنم میں صرف ظالموں کو رکھیں گے اور متقیوں کو جہنم سے بچا دیں گے۔ اور میرے یہ سارے صحابہ متقی ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حلقے لینے کا کیا طرز تھا، کیا انداز تھا، کیا معیار تھا۔ صرف اتنا نہیں تھا کہ الفاظ کو درست کر رہے ہیں، اتنا نہیں تھا، بلکہ ان الفاظ کو صحیح کرنا اور پھر ان کے معنی کو سمجھنا، بلکہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں اس وعدے کے یقین کے ساتھ حلقے لگائے جا رہے ہیں۔ اتنا اعلیٰ درجے کا حلقہ آپ اندازہ لگائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف الفاظ صحیح کر لیے جائیں، بلکہ تربیت مطلوب ہے اور تزکیہ مطلوب ہے۔ قرآن کے حلقے لگاتے رہنے سے گھر گھر کے چھوٹے بڑے مرد عورت کے دلوں کے اندر جو کفر کے اثرات پڑ چکے ہیں اور غیر اللہ کا تاثر پیدا ہو چکا ہے اور مادی نقشوں کا یقین پیدا ہو چکا ہے اور عبادات معاملات معاشرے کے اندر جو کمی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں، آخرت سے غفلت پیدا ہو چکی ہے، وہ ساری بیماریاں اللہ رب العزت قرآن کی ایک آیت یا ایک سورت کو لے کر گھر میں حلقے لگانے کی برکت سے دور فرما دے گی۔ یہ اصل تربیت تزکیہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف الفاظ کو درست کرنا مطلوب ہے، بلکہ گھر میں اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے جس گھر کے چھوٹے بڑے سب کے سب خوب اچھی طریقے سے علم حاصل کیے ہوئے ہوں، اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہوں اور معنی بھی جانتے ہوں، اس کے باوجود وہ قرآن کے حلقے لگانے کے مکلف ہیں، مأمور ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اور صحابہ صحابیہ سے بڑھ کر قرآن مجید کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا اور اس پر یقین کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والی کوئی جماعت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ اور صحابہ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بھر گھروں کے اندر قرآن کے حدیث کے حلقے لیتے لیتے تشریف لے جا چکے ہیں، تو بعد میں آنے والی اس امت کے لیے اور خصوصاً قیامت تک آنے والی امت کے لیے اپنے گھروں کے اندر قرآن اور حدیث کے حلقے لگانا کتنا اہم ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے الفاظ اچھے ہو چکے، میری بیوی کے تلفظ قرآن کا اچھا ہو چکا، اب مجھے قرآن حدیث کے حلقے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں۔ مقصد تربیت و تزکیہ ہے۔ جب جب آپ قرآن کے حدیث کے حلقے لگاویں گے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے تربیت کا معاملہ فرمائے۔ قرآن کے الفاظ کا صحیح ہو جانا یہ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اور ابتدائی مرحلہ و درجہ ہے، لیکن ان حلقوں کے ذریعے سے اپنے دلوں کے اندر سے غیر کا تاثر اور یقین نکل جائے، اللہ کے ذات عالی کا تاثر اور یقین پیدا ہو جائے اور عبادات معاملات معاشرے کے لائن کا دین زندگیوں میں آ جائے، تمام منکرات اور معاصی سے بچنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ یہ اصل مقصود اور مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی نہیں معمول تھا، بلکہ آپ اپنی تمام بیویوں کو روزانہ ایک گھر میں اکٹھا کر کے اہتمام کے ساتھ حدیث کے حلقے لیا کرتے تھے۔ محدثین نے اس کی صراحت کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس بیوی کے گھر میں آپ کی باری ہوتی تھی اس بیوی کے گھر میں رات کے وقت میں تمام بیویوں کو جمع فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک بیوی کو لے کر الگ الگ حلقہ لینا، ان کو دین کی باتیں سمجھانا، آخرت کی باتیں سمجھانا اور دین کی تعلیم دینا، یہ اپنی جگہ پر تھا۔ اس کے باوجود باہر کی ساری محنتیں کوششوں کے باوجود آپ 9 دن تک انتظار نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اگر ایک دن میں ایک حلقہ ایک بیوی کے ساتھ لگایا گیا تو پہلی بیوی کے پاس باری 9 دن کے بعد لگے گی۔ کتنے دن بعد لگے گی؟ 9 دن کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اہتمام فرمایا کہ ہر روز ہر بیوی دین کی باتیں سنے، دین کی تعلیمات ان تک پہنچے۔ تو آپ کا یہ معمول تھا رات کے وقت میں تمام بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو ایک بیوی کے گھر میں جمع کر کے ان سے دین کی باتیں فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو آخرت میں اپنے ساتھ قرب حاصل کرنے کا کون سا عمل ہے اس کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا میرے مرنے کے بعد تم تمام بیویوں میں سے سب سے پہلے جلد مجھ سے آ کر ملاقات کرنے والی وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ ساری بیویاں اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔
اور یقین ہو گیا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تو سب سے آخر میں جا کے حضور سے ملیں گی، اس لیے کہ وہ پستہ قد ہیں، ان کا ہاتھ بھی چھوٹا ہے۔ لیکن جب سب سے پہلے امہات المومنین میں حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا، تب اس حدیث کے معنی سمجھ میں آئے کہ اس سے مراد زیادہ صدقات خیرات کرنا ہے، یعنی سب سے زیادہ صدقات خیرات کرنے والی کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ پستہ قد اور چھوٹی ہاتھ والی حضرت زینب کا جب پہلے انتقال ہوا، تب معلوم ہوا کہ اس سے مراد زیادہ صدقات خیرات کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کو صدقات خیرات کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ یہ عمل کے ذریعے سے کل قیامت میں ان کو جلد اللہ کے نبی سے قرب حاصل ہو جائے۔ اتنا اہتمام تھا، آپ اپنی ذات سے ان کے حلقے لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مسجد میں صحابہ کو لے کر اپنی ذات سے حلقے ایمان کے علم کے حلقے لگایا کرتے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لا کر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ روزانہ تعلیم کے حلقوں کا اہتمام فرمایا کرتے۔ ایک حدیث آپ نے مسجد میں منبر سے صحابہ کے سامنے پیش فرمائی اور آپ نے وہاں حدیث بیان فرما دی، تو آپ وہی حدیث لے کر اپنی ایک بیوی کے پاس جب ان کی باری ہوتی ان کو بھی وہی حدیث سنا رہے۔ 9 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث اپنی بیویوں کو سناتے جا رہے۔ حضرت عائشہ کے یہاں باری ہے، وہی حدیث آپ نے حضرت عائشہ کو سنائی، وہی حدیث اگلے دن حضرت حفصہ کو سنائی، وہی حدیث تیسرے دن حضرت زینب بنت جہش کو آپ نے سنائی، وہی حدیث حضرت ام سلمہ کو چوتھے دن سنا رہے، وہی حدیث ام حبیبہ کو سنا رہے، وہی حدیث حضرت صفیہ کو سنا رہے۔ روایتیں بڑے اہتمام کے ساتھ محدثین نے جمع فرمائی۔ اتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر کی تعلیم کا فرما رہے۔ اس لیے ہمارے یہاں طے ہے، اسی سیرت کی بنیاد پر ہر کلمہ گو ایمان والے کے ذمے 2 بنیادی تعلیم، ایک مسجد کی تعلیم ہے اور ایک گھر کی تعلیم۔ کوئی شخص اس سے مستثنا نہیں ہے اور کوئی شخص اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مردوں کے ذمے مسجد کی تعلیم ہے اور گھر کی تعلیم خواتین اور بچوں کی ہے، کہ نہیں، یہ بات ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ان گھروں کی تعلیم کی وجہ سے اللہ کے غیر کا یقین دلوں کے اندر سے نکل کر اللہ کے ذات عالی کا یقین کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اس کا یقین ازواج مطہرات اور مدینے میں رہنے والی ایک ایک خاتون کے دل کے اندر اتنا اتر چکا تھا کہ بڑے بڑے مسئلے جو ان کے زندگی میں پیش آیا کرتے تھے، وہ ازواج مطہرات ہوں یا عام صحابہ کی بیویاں ہوں، خواتین ہوں، وہ گھر بیٹھی بیٹھی اعمال کی برکت سے وہ مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے۔ اس درجے میں یقین کامل اندر اتر چکا۔ آئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ کے پاس اور آ کر کے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مسجد کے اندر ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، کسی کی کوئی نعمت چلی جائے، اس پر وہ انا للہ پڑھ کر کے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی الخیر منہ، تو اللہ رب العزت اس مصیبت پر اجر عطا فرماتے ہیں اور نعمت کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حلقے میں اس حدیث کو سنا اور اس دعا کو یاد کر لیا، محفوظ کر لیا۔ چند دن کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہتمام کے ساتھ وہی دعا پڑھ لی، انا للہ پڑھ کر کے اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ دعا بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد عدت میں بیٹھ گئی، بیوہ ہو گئی، عدت میں بیٹھ گئی، لیکن اس حدیث پر عمل بھی کر لیا اور اس یقین کے ساتھ کیا کہ اللہ رب العزت مجھے اس پر اجر دیں گے، میرے شوہر ابو سلمہ کے وفات پر میں صبر کر رہی ہوں، اس پر اجر ملے گا۔ اور پھر اس کا بھی یقین تھا کہ ابو سلمہ کا کوئی نہ کوئی بدل ملے گا، لیکن یہ بھی وہ سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ جیسے دین کا مجاہد اور ہجرت کر کے آنے والا پہلا خاندان جو پوری ہجرت کر کے آیا ہے، ان سے اچھا شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ لیکن یقین ضرور تھا کہ اللہ رب العزت اس وعدے کے مطابق بہترین بدلہ دیں گے۔ کہتی ہیں کہ میری عدت ابھی پوری ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خواتین کا حال تھا کہ اس گھر کی تعلیم کی برکت سے اپنے بیوگی کا مسئلہ حل کر لیا کہ تمام مسائل اللہ رب العزت اعمال کی برکت سے حل فرمائیں گے۔ یہ یقین کامل خواتین کے دلوں کے اندر اتر چکا۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان پر منافقین نے زنا کی تہمت لگا دی، چاروں طرف مدینے میں ماحول بن چکا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ فرمانے لگے، عائشہ اگر تم سے یہ غلطی ہوئی اور زنا والا کام ہوا تو تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔
کہتی ہیں کہ میں تنہا اکیلی رہ گئی، میرے والد رو رہے ابو بکر، میری والدہ ام رومان رو رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا یقین کامل تھا اللہ رب العزت مجھے ضرور اس زنا کی تہمت سے بری فرمائیں گے، لیکن اس کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے زنا کی تہمت سے بری فرمانے کے لیے قرآن مجید میں آیت اتار دے۔ میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھا کرتی۔ کہتی ہے کہ ابھی گھر کا ماحول تھا، اللہ کے نبی تشریف فرمائے اور ادھر میرے والدین موجود ہیں، میں بیمار پڑی ہوئی ہوں اور یہ ماحول چلا ہوا ہے، اتنے میں جبرائیل امین گھر تشریف لائے اور پوری برات کے سلسلے کی ایک رکوع کو نازل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا عائشہ اللہ نے تمہاری برات میں قرآن مجید میں پورا ایک رکوع نازل فرما دیا۔ اب اندازہ لگا کتنا بڑا مسئلہ بن چکا مدینہ طیبہ کے اندر، اور وہ اکیلی تنہا خاتون ہے، لیکن یقین کامل ہے کہ میرا رب میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرا اللہ مجھے منافقین کی اس تہمت سے ضرور محفوظ فرمائیں گے، بری فرمائیں گے۔ اللہ نے اس گمان کی لاج رکھی اور اس یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر وحی اتار دی۔ اصل بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں، گھر کے اندر قرآن اور حدیث کے حلقے کے ذریعے تربیت اور تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائی کے اندر اللہ اور اللہ کے ذات عالی اور صفات کا یقین اتر جائے، اور غیر کا تاثر اور مادی نقشوں کا یقین دلوں کے اندر سے نکل جائے۔ ایک ایک خاتون اور ایک ایک بچے کے دل کے اندر یہ ہمارے تعلیم کا بنیادی مقصد اور موضوع ہے۔ اس لیے 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کا اہتمام کرنا، ایک ایک مسلمان کے گھر کے اندر 100% 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم کرنا ہے۔ قرآن کا حلقہ لگے، حدیث کے حلقے لگے، ایک دن منتخب سے تعلیم ہو رہی ہو اور دوسرے دن فضائل اعمال اور فضائل صدقات سے تعلیم ہو رہی ہو، اور 6 صفات کے مذاکرے ہوں اور تشکیل ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل۔ اس لیے کہ تشکیل دعوت کا لازمی حصہ ہے۔ دور نبوت دور صحابہ میں گھر گھر کے اندر جس طرح دعوت تھی، گھر گھر کے اندر تشکیل کا ماحول تھا۔ ابو طلحہ مشرک تھے اور حضرت ام سلیم بیوہ تھی، مسلمان تھی، ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے فوراً دعوت دی کہ آپ جس درخت کی عبادت کرتے ہیں وہ تو بے جان چیز ہے، اور ایسی چیز کی عبادت کرتے ہوئے آپ کو شرمانا چاہیے۔ پھر کہنے لگی کہ اگر آپ دین میں داخل ہو جاتے ہیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں اور مجھے مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایسا متاثر ہوئے کہ فوراً کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے۔ یہ گھر گھر کے اندر تشکیل کا ماحول۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ جو مشرک تھی ان کی دعوت اور ان کی تشکیل میں لگے ہوئے ہیں، ہر روز دعوت دیا کرتے تھے، اور جس کی برکت سے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ کو ہدایت ملی۔ یہاں ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر عکرمہ کو دعوت دینے اور ان کو تشکیل کرنے کے لیے گئی، اور دعوت دے کر تشکیل کر کے دور سے انہیں واپس لے کر کے آئی۔ یہ عمومی ماحول گھروں کے اندر دور نبوت اور دور صحابہ میں کہ گھر گھر کے اندر دعوت کا ماحول، اور مرد بھی دعوت دے رہے، عورتیں بھی دعوت دے رہی، اور ہر ایک دوسرے کی تشکیل اللہ کے راستے۔ عمرو بن جموح ایک معذور صحابی ہیں، ان کی بیوی ان کو ایسی تشکیل کر رہی ہیں کہ وہ تشکیل کے بعد واپسی کی کوئی گنجائش نہیں، تانے پہ تانے دے رہے، ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اللہ کے راستے سے پیٹ پھیر کے واپس آ رہے ہیں۔ ایسی تشکیل کری ہے کہ عمرو بن جموح یہ دعا مانگنے پر مجبور ہو گئے، اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس مت لوٹانا، یہ دعا کر کے گئے، اور وہ دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ ان کی لاش بھی مدینہ طیبہ آنے کو تیار نہیں، اونٹ نے بھی واپس لانے سے انکار کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں خواتین کا ارادہ، ان کی نیتیں، ان کے جذبات اور ان کی دعوت، ان کی تشکیل میں کیا تاثیر تھی کہ اپنے شوہر، وہ بھی معذور شوہر، ان کو اللہ کے راستے میں بھیج رہی، اور وہ ایسی دعائیں کر کے جا رہے کہ ان کی لاش تک واپس نہیں آ رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے کام کا موضوع ہے اور ہمارے کام کا دستور ہے 100% پورے عالم میں رہنے والے ایک ایک مسلمان کے گھر کے اندر یہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے زندہ ہوں۔ اس کی ہمیں روزانہ فکریں کرنی ہے، روزانہ مشورے میں اس کو موضوع اور عنوان بنانا ہے، ہفتواری مشورے میں اس کی فکریں کرنی ہے، اور ماہانہ مسجدوار جوڑ کے موقع پر اس کی فکریں کرنی ہے، شب گزاریوں کے موقع پر اس بات کو چلانی ہے کہ 100% گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے زندہ ہوں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جن جن اعمال کی شروعات فرمائی اور اعمال کا اہتمام فرمایا، وہ
اعمال صرف مردوں کے حق میں نہیں تھے اور صرف مردوں سے متعلق نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت تھی، امت کے اندر مرد اور عورت دونوں تھے، ان دونوں کی تربیت مطلوب اور مقصود تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو اجتماعی اعمال قائم کیے، اسی طرح مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد خواتین کی اجتماعی تعلیم کا سلسلہ شروع فرما دیا، ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے اجتماعی اعمال کا سلسلہ آپ نے خود شروع فرمایا۔ روایت میں صراحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے اور آپ نے انصار کی خواتین کو مدینے کے ایک گھر میں جمع فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ جاؤ ان خواتین میں جا کے دین کی باتیں کرو، ان کو وہ اعمال بتاؤ جو ان کے کرنے کے ہیں اور ان اعمال سے روکو، منع کرو جس سے اللہ نے انہیں روکا منع کیا۔ حضرت عمر گئے، ان کو ایمان کی باتیں سمجھائیں، نماز پڑھنے کی ترغیب دی، زکوٰۃ کی ترغیب دی، روزے کی ترغیب دی اور حج کی فکر دلائی، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور چوری نہیں کرنا اور زنا نہیں کرنا اور اپنے اولادوں کو قتل نہیں کرنا، فقر و فاقے کی ڈر کی وجہ سے اپنے شوہروں کے مال میں خیانت نہیں کرنا، کسی بھی نیک کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اور زمانے جاہلیت کی طرح بغیر پردے کے اور بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور مصیبتوں کے آنے پر نوحہ نہیں کرنا، مصیبتوں کے آنے پر اپنے گریبان کو کپڑوں کو چاک نہیں کرنا، اپنے گالوں کو نوچنا نہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت میں ہے کہ پردے کے اس طرف کھڑے ہو کر، اور خواتین پردے کے اندر موجود ہیں، یہ ساری دین کی باتیں کر آ رہے۔ اتنا کافی نہیں تھا، خواتین اس پر بھی مطمئن نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے نبی سے جا کے درخواست کی، ایک خاتون کو باقاعدہ بھیجا قاصد بنا کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن کیا بات ہے یہ مرد حضرات آپ سے دین خوب سیکھ رہے ہیں، علم خوب سیکھ رہے ہیں، تربیت خوب حاصل کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ ہماری تربیت کیسے ہوگی؟ ہمارے دین کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہماری درخواست ہے آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر فرمائیں اور اس دن آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہم سے دین کی باتیں فرمائیں اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائیں، دین کی ترغیب دیں۔ آپ کو یہ سوال اور یہ مطالبہ اتنا پسند آیا، آپ نے ان کے لیے دن مقرر فرما دیا، خواتین اکٹھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جا کر دین کی باتیں فرمائیں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، بڑے اہتمام کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل سنت کو اپنے کتاب میں نقل کر دیا تاکہ قیامت تک یہ عمل جاری و ساری رہے اور کسی کو دھوکہ نہ رہے کہ یہ کون سا عمل نیا سا وجود میں آ گیا، خواتین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یعنی خواتین کو ماحول کی ضرورت ہے اور اس ماحول میں نئی نئی خاتون آئے، ایسی خاتون جو دین سے دور ہیں، بیزار ہیں، انکار کر رہی ہیں فرائض کا، فردوں کا اور شریعت کا، ان کے دل کے اندر کوئی اہمیت نہیں، عظمت نہیں، ایسی ایک ایک خاتون کو چن چن کے محنت کر کر کے انہیں اطواری تعلیم میں لا کے جوڑا جائے اور اس ماحول کے ذریعے ان تک اللہ کی بات پہنچے اور آخرت کی باتیں پہنچے، پردے اور فرائض کی فکریں ان تک پیدا ہوں تاکہ وہ جب واپس جائیں اپنے گھروں کے اندر ہماری دعوت قائم کریں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کر سکیں۔ عین سنت ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ایسی سنت ہے کہ قیامت تک کوئی دلیل اور کوئی طاقت ہمیں اس سنت صحیحہ سے ہٹانے والی نہیں۔ پوری امت مسلمہ کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہر دور میں، ہر زمانے میں، کہ وہ محلے خواتین کی تعلیم کا فکر کریں۔ اسی لیے 100% خواتین اور ایک ایک گھر ہفتہ واری تعلیم سے جڑے، اس کے لیے ہر 20 مکان کی ایک تعلیم مطلوب ہے۔ کتنے مکان کی؟ ہر 20 مکان۔ ایک مسجد کے اطراف میں 100 گھر ہیں تو 5 تعلیم لازمی ہے، 200 گھر ہیں تو 10 تعلیم لازمی ہے، 1000 مکان ہیں تو 50 تعلیم لازمی ہے۔ بہت بنیادی چیز میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس ہفتواری تعلیم کے اندر اپنی جوان بچیوں کو لے کر کے آئیں، غیر شادی شدہ خواتین کو لے کر کے آئیں۔ اگر 20 مکان ہیں، 20 مکان کے اندر 40-50 خواتین ہیں جس میں شادی شدہ 20 ہیں اور 25-30 غیر شادی شدہ ہیں، جوان اور کنواریاں ہیں، ان سب کو لازمی طور پر اہتمام کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ انہیں ہفتواری تعلیم میں لے کر آنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔
جتنی بڑی بڑی خواتین گھروں کے اندر ہے، بڑی بھی ہیں، ان سب کی ذمہ داری اپنی تمام جوان بچیوں کو، کنواری بچیوں کو اہتمام کے ساتھ گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے، تقاضوں کو قربان کر کے، اور ان کی دنیا کی کوئی بھی مشغولی تقاضے ہوں اسے بھی قربان کر کے انہیں افطاری تعلیم میں لائے. کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایک مرتبہ ان کے کانوں میں اللہ رسول کی باتیں پڑھیں، دین کی اہمیت اور عظمت دلوں میں پیدا ہو، اور دین پہ چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو، اور وہ دین کی داعیہ بنے، گھر کے اندر آ کر اعمال دعوت کا اہتمام کریں. بڑے ہی افسوس کی بات ہے، صدمے کی بات ہے کہ بے شمار خواتین نہیں بلکہ لاکھوں خواتین بچیاں وہ دین کی دنیا کی تعلیم کی غرض سے بے دینی کی طرف سیلاب کی شکل میں چلی جا رہی ہیں. اس لیے ان خواتین کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہماری افطاری تعلیم میں شریک کرنا ہمارے کام کا اہم ترین موضوع ہے. اور یہی نہیں بلکہ کوئی کالج ہے، یونیورسٹی ہے تو اس کے اندر بھی ہفتہ واری تعلیم کا سلسلہ قائم کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری. جو بچیاں کالجوں کے اندر ہیں، ہاسٹلوں کے اندر ہیں، ٹھہر کر پڑھ رہی ہیں، وہ اپنے گھر میں آنا جانا نہیں کر رہی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے اس ہاسٹل کے اندر شرط پوری کریں اور پھر شرط پوری کر کے تعلیم شروع کرائیں. اور اگر شرط اندر پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس ہاسٹل کالج کے قریب کوئی محلہ ہے، اس میں 2 پرانی بہنیں شرائط پوری کی ہوئی ہیں، مضبوط بہنیں ہیں، تو وہ اپنے محرم کے ساتھ ہفتے میں ایک دن کالج کے اندر جائیں، یونیورسٹی کے اندر جائیں، وہاں والوں سے بات کریں اور ایک کمرے ہال میں ان ساری بچیوں کو اہتمام سے جمع کریں اور ایک خاتون ان میں تعلیم کرا دے، اگلی خاتون 6 نمبر کر کے اور پھر اچھی طرح ان کی تشکیل کرے، نمازوں کی فکر دلائے اور سنتوں کی فکر دلائے، پردے کی ترغیب دے، ذکر تلاوت کی فکر دلائے، اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر روزانہ تعلیم کرنے کی فکر دلائے، اور چھٹیاں آ جائیں تو اللہ کے راستے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ 3 دن لگانے 10 دن لگانے کی پوری ترغیب و تشکیل کرے. 100% کالج اور 100% یونیورسٹی کے اندر ہفتواری تعلیم کا یہ سلسلہ قائم کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری، تاکہ کوئی بچی ایمان والی کہیں بھی رہتی ہو وہ ہفتے والی تعلیم میں جڑ کر کے اس کے ذریعے اپنی روحانی غذا اور اپنی تربیت حاصل کرے. 2 بہنوں کا عشرہ لگ چکا ہو اور 3 بہنوں کا ایک مرتبہ سحروزہ لگ چکا ہو کہ اللہ نے شرطیں بہت آسان کر دی. 2 بہنوں کا عشرہ لگا ہو، 3 بہنوں کا سحروزہ لگ چکا ہو، مسجد وار جماعت ہفتواری تعلیم کے امور کا مشورہ کرا سکتی ہو، اور پھر پردے والا مکان دیکھ لیا جائے. اتنی آسان سی بات، پردے والا مکان ہو اور یہ 5 بہنیں 2 بہنیں عشرے والی ہو، ایک مرتبہ عشرہ، 3 بہنوں کا ایک مرتبہ سحروزہ. یہ شرط پوری ہو چکی ہے اور ان شرطوں کو پورا کرنا آسان ہے، اور ان شرطوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری مسجد وار جماعت کی ہے. ہمارے یہاں اس کے لیے کوئی مستورات کی، اسپیشلسٹوں کی الگ جماعت کا تصور بھی نہیں اور وہم و گمان بھی نہیں. یہ تو ہر مسجد وار جماعت اور مسجد وار جماعت میں بیٹھنے والے ہر ساتھی، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلے میں دیکھیں گھنی آبادی ہے اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کے مکانات ہیں، تو کس طرح اتنی تعلیم ہفتواری قائم ہو جائے ہمارے محلے کے اندر کہ وہ ہمارے سارے ایمان والے اور ان کی خواتین ہفتواری تعلیم میں جڑ جائیں. مسجد وار جماعت کی ذمہ داری فکر کرنا، شرطیں پوری کرنا مسجد وار جماعت کی اپنی اصلی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کوئی الگ سی جماعت نہیں ہے جو ہفتواری تعلیم اور اس کے شرطوں کی پوری کرنے کی فکر کرے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہفتواری تعلیم کے اندر اللہ نے ایک آسانی یہ پیدا کر دی کہ وہ خاتون تعلیم کرا سکتی ہے جس کا صرف اور صرف اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ، چاہے شادی شدہ چاہے غیر شادی شدہ، 3 دن لگے ہو تو وہ کتابی تعلیم کرا سکتی ہے، افطاری تعلیم، چاہے شادی شدہ چاہے غیر شادی شدہ. اور اس خاتون کے گھر میں ہفتواری تعلیم شروع ہو سکتی ہے جس کا اللہ کے راستے میں کوئی وقت نہیں لگا، کام سے محبت ہے، انسیت ہے، اور اس گھر کے اندر پردے کا پورا نظم ہے. اس خاتون کے گھر میں تعلیم آپ ہفتواری شروع کرا سکتے ہیں ان 5 بہنوں کی نگرانی میں، جس خاتون کا کوئی وقت نہیں لگا اللہ کے راستے میں، لیکن پردے کا پورا نظر ہے اور کام سے محبت، پوری انسیت. اللہ نے یہ بھی آسان کر دی. بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی تعداد میں، بڑی بھاری تعداد میں تیزی کے ساتھ ہفتواری تعلیم کا قائم کرنا، یہ امت مسلمہ کی ماں و بہنوں اور خصوصاً جوان بچوں کے ہدایت پر آنے، تربیت پر آنے، تزکیے پر آنے، جہالت سے نکلنے، بے پردگی بے حیائی سے نکلنے کا بنیادی سبب اور ذریعہ ہے. اور جتنی آپ ہفتواری تعلیم اور اس کے مقامات کو زندہ کرنے، قائم کرنے میں تاخیر کرتے چلے جائیں گے، اتنی امت کی ماں و بہنوں اور خصوصاً جوان بچوں کے بے دینی کی طرف اور جہالت کی طرف اور بے پردگی کی طرف اور جہنم کی طرف جانے کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، اجتماعی ہم پر گناہ ہوگا.
اس کے لیے مسجدیں بھی شرط نہیں ہے. اگر کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی حلقہ ایسا ہے وہاں پر صرف 15 مکان ہیں تو 15 مکان کی شرط پوری کریں، اور 15 مکان کے بیچ میں بھی تعلیم قائم کرنا مطلوب ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. اگلا حلقہ ہے یا اگلی بستی ہے وہاں صرف 10-12 مکان ہے، وہاں بھی شرط پوری کریں گے اور ہفتہ واری تعلیم کی بنیاد ڈال دیں گے. 10 مکان کی تمام خواتین ہفتہ واری تعلیم میں جڑ رہی ہوں. اور تیسرا حلقہ ہے یا تیسری بستی ہے، کوئی گاؤں بنجر علاقہ ہے وہاں صرف 5-6-7 مکان ہے، وہاں بھی شرط پوری کر کے فوراً ہفتہ واری تعلیم کو شروع کرانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. حلقے ہوں، محلے ہوں، گاؤں دیہات ہو، بستیاں ہوں، ویران بنجر بستیاں ہوں، ہر جگہ افطاری تعلیم مطلوب ہے. ایک ایک گھر اور ایک ایک گھر کے ایک خاتون اور شادی شدہ غیر شادی شدہ ہر ایک کو افطاری تعلیم سے لا کے جوڑا کریں گے. اس کی فکر انشاءاللہ. یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے 1000 مکان کے بیچ میں 2 افطاری تعلیم کی بنیاد ڈال دی اور کام پورا ہو گیا. نہیں، کام ہوا ہی نہیں. کام کیا ہے؟ ایک ایک جس طرح ایک ایک ایمان والے سے ہر روز ملاقات کرنی، اس تک روزانہ اللہ کا پیغام پہنچانا، دین کی دعوت کو پہنچانا، اس طرح ایک ایک ایمان والی تک اللہ رسول کی بات کو پہنچانا، دین کی دعوت کو پہنچانا. اس کے لیے ایک گھر کی تعلیم ہے اور پھر اسی طرح یہ ہفتہ واری تعلیم ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، 4 بنیادی اعمال ہیں ہفتہ واری تعلیم کے. ایک استقبال ہے، ایک بہن کے ذمہ طے کیا جائے. کتابی تعلیم ایک بہن کے ذمہ طے کیا جائے. 3 دن لگے، جس بہن کے بھی 3 دن لگ چکے وہ ہفتہ واری تعلیم کرا سکتی ہے. اور 1 ہفتے منتخب سے تعلیم ہے اور 1 ہفتے فضائل اعمال، فضائل صدقات سے. اور پھر ایک بہن کے ذمہ 2 عمل ہے، 6 صفات کا مذاکرہ ہے اور تشکیل ہے. یہ 2 عمل ایک بہن کی ذمہ داری ہے. اور یہ 4 عمل مسجد کے ساتھ ہی طے کریں گے ہفتے. اور ایک عمل ہے مردوں کا بیان، وہ ہفتہ واری مشورے سے طے کیا جائے. ہفتہ واری مشورہ اور ہفتہ واری تعلیم یہ صرف مستورات کا کوئی سینٹر نہیں ہے کہ کچھ بہنیں آ گئیں، تعلیم میں بیٹھ گئیں اور چلی گئیں. 100% 20 مکان کی ایک ایک خاتون اس میں شریک ہو رہی ہو، شادی شدہ و غیر شادی شدہ. اس کی فکر کرنا، اس کی دعوت چلانی. اور دوسرے نمبر پہ اس ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے اندرون سے ملک سے لے کر بیرون ملک تک، اپنے ضلع، گاؤں دیہات سے لے کر اپنے صوبے پورے حالت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نقد جماعتیں بنانی مطلوب ہے. جس طرح ہفتہ واری گشتوں کے ذریعے سے نقد جماعتیں بنانا اندرون سے لے کے بیرون ملک تک کھلے خرچ کی، اس طرح ہفتہ واری تعلیم مع مسورات جماعت بنانے کا موضوع ہے. ہر ہفتہ واری تعلیم سے جماعت بن رہی ہو، سہروزہ کی یا سہروزہ کے جوڑے نکل رہے ہوں، عشرے کی جماعت بن رہی ہو یا عشرے کے جوڑے نکل رہے ہوں، چلے کی جماعت بن رہی ہو یا چلے کے جوڑے نکل رہے ہوں. یہ ہمارے ذہن سے نکل جائے کہ ہفتہ واری تعلیم کئی مہینے تک چل رہی ہے اور جماعتوں کی تشکیلیں ہو رہی ہیں، لیکن تشکیلیں کر کے ہم نے رکھ دیا. لیکن 2-3-4 مہینے بعد ایک جماعت بنے گی، اس وقت ان ساری تشکیلوں کو وصول کیا جائے گا. باطل خیال ہے، باطل تصور ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہر ہفتے ہمیں جماعت یا جوڑے چاہیے ہر قیمت پر. ایک محنت ہو رہی ہے، اس محنت کے نتیجے میں قربانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر رہے ہیں، موڑ رہے ہیں، ہدایت سے نوازنا چاہ رہے ہیں. اس لیے جس بہن کے دل میں ارادہ ہو گیا کہ اس ہفتے سے روزہ لگانا ہے، ساری مسجدوار جماعت نہیں، پورے حلقے والوں کی ذمہ داری ہے. انتظار میں رہا کریں کہ آج کے دن جتنی ہفتہ واری تعلیم ہو رہی ہے ان سب تعلیموں سے اگر 5 تعلیم ہو رہی ہے آج کے دن تو 5 تعلیم سے ایک جماعت بن کے 5 جماعتیں نکل جائیں سہروزہ کی. اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو 5 تعلیم میں سے اگر ایک خاتون سہروزہ کے لیے تیار، ایک جوڑا سہروزہ کے لیے تیار، ایک جوڑا عشرے کے لیے تیار ہے تو ان 5 جگہوں کی ایک جماعت بنا کے فوراً نکالیں. آپ کو ٹالنے کی گنجائش نہیں، تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں. اور ساری کوشش کے باوجود بھی اگر جماعت نہیں بن سکی لیکن جوڑے تیار ہو رہے، پختہ ارادہ ہے، عزم ہے، تو پھر آپ دیکھیں حلقے کے اندر، ضلع کے اندر کوئی سہروزہ کی جماعت مع مسکورات چل رہی ہے، اس جوڑے کو لے جا کے اس میں لگا دیں. عشرے کی جماعت ہے یا چلے کی جماعت چل رہی ہے یا بیرون کی جماعت چل رہی ہے تو اس جوڑے کو لے جا کر اس جماعت میں صبح تک شامل کر دیں، جوڑ دیں. یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری فریضہ ہے، ٹالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو شرط پوری ہو چکی ہے. آج ایک جوڑا کر کے نکلے گا اور وقت آئے گا اللہ تعالیٰ یہاں سے جماعتیں بنائیں گے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ اس ہفتہ واری تعلیم کی برکت سے ملکوں کے تقاضے مع مسورات جماعت کی شکل میں پورے ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے ہمیں 2 باتوں کی فکر کرنی. ایک، ہر 20 مکان کے اعتبار سے ہفتہ واری تعلیم.
یہ عزائم نہیں کرنے ہم نے کہ ہمارے یہاں محلہ ہے 5 تعلیم ہے اور 5 تعلیم کا اضافہ کر لیں گے. نہیں، ہمیں عزائم کرنے ہیں اتنی تعلیم کے کہ جو تعلیم ہمارے محلے کی تمام خواتین کی ہدایت اور تربیت کے لیے کافی ہو جائے. اگر 100 مکان ہے اور 2 ہی تعلیم چل رہی ہے تو 3 تعلیم کا، اور اگر ہمارے یہاں 500 مکان ہے پھر 2 اور 5 تعلیم چل رہی تو آپ کو 40 تعلیم کے عزائم کرنے 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، چاہے 3 سال کے اندر. عزائم آپ کو 40 ہی کرنے آج کی تاریخ میں، کیونکہ جب تک وہ 40 نہیں ہوں گے اس وقت تک 100% گھر کی خواتین افطاری تعلیم سے جڑ کر ہدایت پر نہیں آ سکتی. عزائم آپ اس رخ پر کرنے ہیں، یہ رخ نہیں ہے عزائم کا ہم نے آنکھ بند کر کے 10 تعلیم کے عزائم کر لی. نہیں، یہ بات نہیں. آپ کا مقصد سامنے ہونا چاہیے، آپ کا ہدف سامنے ہونا چاہیے، آپ کی منزل سامنے ہونی چاہیے. ہماری منزل یہ ہے ہر گھر کی خاتون کو افطاری تعلیم سے جوڑنا ہے. اس کے لیے کتنے مقامات چاہیے افطاری تعلیم؟ دیکھنے میں آ رہا ہے گھنی آبادیاں ہیں اور اس کے باوجود تعلیم 1 ہے یا 2 ہے، اور وہ بھی ظلم یہ ہے کہ 10 سال سے ایک تعلیم چل رہی ہے، دوسری تعلیم کو زندہ کرنے کی فکریں نہیں. بہت ہی فکر کی بات ہے، بہت ہی رنج کی بات ہے اور بہت ہی فکریں لینے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی طریقے سے ہم سب کی اجتماعی اور اہم ترین ذمہ داری اور اللہ کے نبی کی اہم ترین سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کوئی جماعت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں کو مدینے کے گھروں پر تقسیم کر دیا کرتے تھے. مدینے کے گھروں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تاکہ ان کی تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو اور ان کا اکرام بھی ہو. ایک خاتون تنے تنا اپنے قبیلے سے نکل کر آئی، اپنے بیٹے کو لے کر کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو کر جیسے مدینہ طیبہ پہنچی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے بیٹے کو اصحاب صفہ کے حوالے کر دیا اور اس خاتون کو مدینے کے خواتین کے حوالے فرما دیا تاکہ ان کی نگرانی ہو، تربیت ہو، اکرام بھی ہو. حضرت انس فرماتے ہیں کہ چند دن کے گزرنے پر ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور یقینی طور پر انتقال ہو گیا. ہم نے جنازہ تیار کر لیا اور دیدار کے لیے ان کی والدہ کو بلایا. والدہ آئی اور بائیتی کے پاس بیٹھ کر کے اللہ سے رو کے دعائیں مانگنے لگی. اللہ، آپ جانتے ہیں میں اپنے خاندان قبیلے سے تنے تنا دین میں داخل ہو کر یہاں پر آئی ہوں اور میرے پیچھے میرا پورا خاندان قبیلہ ہے اور میرا بیٹے کا انتقال ہو. آپ بعد میں بھی اس کو زندہ کریں گے لیکن اس سے آپ کے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس وقت اس کو حیات دے دیں اور اس کو زندگی دے دیں، اس پر آپ قادر ہیں تو اس سے آپ کے دین کا فائدہ ہوگا. یہ دعائیں کرتی رہی. تھوڑی دیر کے اندر کفن کا کپڑا ہلا اور وہ بیٹا کفن کا کپڑا اپنے سر سے ہٹا کر اٹھ کر کے بیٹھ گیا. اور حضرت انس فرماتے ہیں دوپہر کا کھانا اس نوجوان نے ہمارے ساتھ کھایا. اس کے بعد ماں بیٹا دونوں لمبے زمانے تک رہے. اس کے بعد پہلے ماں کا انتقال ہوا اور بعد میں بیٹے کا انتقال ہوا. آپ اندازہ تو لگائیں کہ گھروں کا کیسا ماحول تھا جب ایک نئی خاتون دین اسلام میں داخل ہونے والی کا ان گھروں میں سے کسی گھر میں چند دن رہنے کی وجہ سے ایسا اللہ سے تعلق اور دعا کے اندر ایسی طاقت اور قوت کہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کروا لیا. تو پھر اس گھر کی خواتین اور ان کے گھروں کے مرد اور عورتوں کے ایمان اور یقین کا کیا حال ہوگا؟ اس گھر میں رہنے سے اس ایک نئی خاتون کا ایمان اور یقین اور اللہ سے ایسا تعلق جڑ گیا. یہ گھروں کے اندر جماعتوں کو ٹھہرانے کا مقصد ہی ہے. گھروں کے اندر ہر روز کارگزاری آ رہی، ہر روز ہر دوسری تیسری جماعت یہ کارگزاری سنا رہی کہ گھروں کے اندر کفر اور گھروں کے اندر شرک اور گھروں کے اندر کفر اور شرک کی ساری علامتیں مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر، اور دین سے بیزاری ہے، نفرتیں ہیں اور معبودان باطل کی عبادتیں گھروں کے اندر اب کی جانے لگی ہیں. ہر آنے والی مامستورہ جماعت واپس آ کے کارگزاری رو کر کے سنا رہی. یہ تو ابھی گھر کے اندر جماعت داخل کرنے کی بات آئی اور جماعتوں کو بنجر علاقوں میں ڈالنا شروع کیا گیا تو اب امت کی حالت سامنے آئے. اس لیے ہمارا بنیادی مقصد اور ہدف ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں مع مسورہ جماعت کا قیام 48 گھنٹے ہو جائے، نہیں تو کم سے کم 24 گھنٹے تو لازمی ہے ہر گھر میں قیام ہو جائے.
ایک ایک محلے والوں کی ذمہ داری کہ اس محلے کے ہر گھر اور ہر گھر کے اندر جو خواتین ہیں اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں ان تک دین کا پیغام اور دین کی دعوت پہنچانے کی غرض سے اللہ کے نبی کی سنت یقین کر کے اپنی بنیادی فریضہ ذمہ داری سمجھ کر کے ایک ایک کی خوشامد کرنا کہ آپ اپنے گھر میں جماعت لے لیجیے، آپ اپنے گھر میں جماعت ٹھہرا دیجیے، جماعتیں آئے وہ بھی خوشامد کریں، ہم اللہ کے راستے میں جائیں ماں مسکرات، ہم بھی خوشامدیں کریں، ہم آپ سے آپ کے گھر کے اندر ایک قطرہ پانی اور ایک دانہ کھانا نہیں چاہتے، ہم آپ کے گھر کے اندر سہولتیں نہیں چاہتے ہیں، جس تنگی کے ساتھ اور پریشانیوں کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، اذیتوں کے ساتھ اور ناگواریوں کے ساتھ آپ کے گھر والے، آپ کی خواتین، ہم جس گھر کے اندر رہ رہے ہیں اسی تکلیف اذیت کے ساتھ ہم اپنی خواتین کو 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے آپ کے گھر میں ٹھہرانا چاہتے ہیں تاکہ عمل کا تعدیہ ہو، عمل کرنے والی بہنوں کی زندگیوں میں سے عمل نہ کرنے والیوں کے اندر وہ اعمال اور صفات منتقل ہو جائے، گھر گھر کے اندر سے باطل اور کفر کی جڑیں ختم ہو جاوے اور دین اور حق کی بنیادیں قائم ہو جاوے، پورا گھر کا ماحول بدلے۔ اسی لیے گھروں کے اندر قیام کے لیے صرف یہ بات دیکھی جائے گی کہ وہ مکان رہائشی ہو اور یہ بات دیکھی جائے گی کہ اس گھر کے اندر پردے کا نظم ہو، اس کے علاوہ کسی چیز کو دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی یہ کہہ دے کہ 3 کمرے ہوں، کوئی یہ کہہ دے کہ بڑا سا ہال ہو، کوئی یہ کہہ دے کہ ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہو جبھی جماعت ٹھہرے گی، کوئی یہ کہہ دے کہ مکان اوپر ہے تو جماعت نہیں ٹھہرے گی، نیچے زمین سے لگے ہوئے ہو مکانات وہاں جماعتیں ٹھہریں گی، اور کشادگی ہو، انتظامات ہو، سہولت ہو، یہ سب باتیں انتہائی نامناسب اور انتہائی شرطوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جماعتوں کے ٹھہرانے سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب اپنی بشری حاجتوں ضرورتوں کی بنیاد پر ہم نے بات کہہ دی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ان باتوں کو چلانے کی، سننے کی، ماننے کی، بس یہ کہنا ہے کہ گھر آپ کا رہائشی ہے اور اس کے اندر پردے کا انتظام ہے، اب جماعتیں آپ ٹھہرانا شروع کرو، اس شرط کے علاوہ کوئی شرط لگانے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں۔ ایک ایک مسلمان کا گھر، پورے عالم کے اندر رہنے والا ایک ایک مسلمان کا گھر وہ مستورات کی جماعت کے قیام کے لائق ہے، مناسب ہے اور وہ قیام گاہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری تلاش کریں مسلمانوں کے مکان کو، سہولتیں نہ تلاش کریں، آپ ایمان والیوں کو تلاش کریں، کہاں ہیں ایمان والیاں، کہاں ہیں مسلمانوں کے مکانات، کس گاؤں میں ہے، کس دیہات میں ہے، کس بنجر بستیوں میں کوٹھیوں 100 ہے، ان 100 کوٹھیوں کے بیچ میں ایک مسلمان کوٹھی ہے، وہاں جماعت کس طرح داخل ہو، یہ آپ کی فکر ہونی چاہیے، آپ کا ہدف ہونا چاہیے۔ ہر وقت سرخیوں میں آپ کے دفتر میں، رجسٹر میں ایسے مکانات ہونے چاہیے جس مکان کے اندر کفر داخل ہو گیا، شرک داخل ہو گیا، اس مکان کے مرد اور عورت کفر و شرک کی طرف جا رہے ہیں، بے دینی کی طرف جا رہے ہیں اور نہ جانے کب وہ مرتد ہو جاویں گے، کب دین اسلام کو چھوڑ کر کے باہر نکل جاویں گے۔ ایسے مکانات کو سرخیوں میں رکھ کر کے سب سے پہلے آنے والی چلے کی جماعت ہو، عشرے کی جماعت ہو، سہروزہ کی جماعت ہو، ان مکانات میں سب سے پہلے تلاش کر کے خوشامد کر کے وہاں پر رکانے کی آپ کوشش کریں۔ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہاں جماعت سہروزہ کی آ رہی ہے، عشرے کی آ رہی ہے، آپ فوراً مشورہ کریں کہ بھائی جماعت آ رہی ہے، ہمیں ایسے مکان کو سب سے پہلے تلاش کرنا ہے جو سب سے زیادہ محتاج ہے اور سب سے زیادہ ضرورت ہے اس گھر میں جماعت ٹھہرانے کی۔ اگر ہم نے 2-4 دن نہیں ٹھہرایا تو کلمہ نماز سے بالکل باہر نکل جائیں گے، ایسے گھر کو آپ فوراً مشورہ کر کے تلاش کرو، آدمی بھیجو، بھائی جاؤ ان کی ملاقات کرو، بھائی ان کے مردوں سے ملاقات کرو، بھائی یہ جماعت آئی ہے اور ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، آپ مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، آپ تو صرف 48 گھنٹے اپنی مستورات کے ساتھ ان آنے والے اللہ کی بندیوں کو ٹھہرنے کا، رہنے کا، عمل کرنے کا موقع دے دیں، کوئی مطالبہ نہیں، آپ کوئی مطالبہ نہیں، یہ ہمارے کام کا موضوع ہے، سیدھا سادہ کام ہمارا، کوئی شرطیں نہیں ہمارے، ایک ایک مسلمان کا مکان مل جائے، بس یہ ہے اصل بنیادی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی گاؤں ہے اور اس گاؤں کے اندر کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی استقبال نہیں، کوئی نصرت نہیں، اور گاؤں کے اندر صرف 2 مکان ہیں، باقی 98 مکان اغیار کے ہیں، اور وہ 2 گھر والے بھی دین سے اتنے بیزار دور ہو چکے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے اور پہلے سے کہہ دیا ہمارے پاس آپ آنا نہیں، ملنا نہیں، جماعتیں لے کر کے مت آنا۔ اس گاؤں میں بھی جماعت جائے گی، خوشامد کریں گے اور انہیں تیار کریں گے اور دونوں گھر والوں کو تیار کریں گے، اور ایک گھر کے اندر سارے مرد ٹھہر جائیں اور دوسرے گھر کے اندر ساری مستورات ٹھہر کے کام کریں، یہ بھی سنت ہے۔ اگلے گاؤں گئے، وہاں ایک گھر ہے اور 2 ہی مکان ہے، تو دونوں آپ اس گھر کو بھی لیں، انہیں تیار کریں، آمادہ کریں، اور ایک کمرے کے اندر سارے مرد ٹھہر جائیں، دوسرے کمرے کے اندر ساری مستورات ٹھہر جائیں۔ اور تیسرا حلقہ گاؤں ایسا مل گیا کہ ایک ہی گھر ہے اور ایک ہی کمرہ ہے، وہاں بھی جماعت جائے، خوشامد کرے، آمادہ کرے، اور پھر اس ایک گھر اور ایک کمرے کے اندر ساری مستورات کا قیام ہو جائے اور سارے مرد گھر کے باہر برآمدے میں یا درخت کے نیچے آنگن میں ٹھہر جائیں۔ عین سنت ہے، ہم نے یہ ساری سنتیں بھلا دی،
حضرات صحابہ اپنی ازواج اپنی خواتین کو لے کر روم میں، فارس میں اور دنیا بھر کے ملکوں کے اندر اسی رخ پر کام کیا کرتے تھے. اپنے خیمے بنا لیے اور درختوں کے نیچے رہ لیے اور پھر مردوں پر محنت کر رہے ہیں، مستورات پر محنت کر رہی ہیں اور ان پر کلمے کے اعتبار سے محنت ہو رہی، آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے محنت ہو رہی. اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے گھروں کے اندر جماعت کا ٹھہرانا. یہ امت کے ماؤں بہنوں کے اور مردوں کے اور موجودہ بچوں اور قیامت تک آنے والی امت اور نسلوں کے ہدایت پر آنے کا اور ارتداد سے بچنے کا بنیادی اور واحد ذریعہ ہے. اگر آپ نے گھروں میں جماعت نہیں ٹھہرائی تو کتنے مرتد ہو چکے اس کا علم بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ مرتد ہو گئے بلکہ مرتد ہو چکے، نکل چکے دین سے، اس کا علم بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہماری مستورات کی جماعتیں سہولتوں کے ٹھکانوں پہ نہیں جائے، ہاں استقبال اور نصرتوں کے علاقوں کو تلاش نہ کریں بلکہ مسلمانوں کے مکانوں کو اور ایمان والوں کو تلاش کرتے ہوئے جائیں. اور یہ بات طے ہوگی کہ رہائشی مکان مطلوب ہے، لہذا اگر کوئی بیوہ ہے اس کے گھر میں بھی جماعت ٹھہرے گی، اور اگر کوئی طلاق شدہ ہے اس کے گھر میں بھی مستورات کی جماعت ٹھہرے گی، اور کسی گھر میں مرد نہیں ہے کہیں باہر ٹھہرے ہوئے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں اس گھر میں بھی جماعت مستورات کی ٹھہرے گی. مقامی کوئی جوڑا نصرت کے لیے ہم لے لیں اپنے ساتھ. کسی گھر کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، کسی گھر کو چھوڑنے کی اجازت. گھروں کو باریکیوں کے ساتھ دیکھنا اور پھر دیکھ کر کے گھروں کو یوں کہہ کر فیل کر دینا کہ آپ کے گھر میں یہ خامی ہے، آپ کے گھر میں یہ برائی ہے، آپ کے گھر کے اندر اتنی بے پردگی ہے، آپ کے گھر کے اندر یہ مسئلے کہ کوئی گنجائش نہیں ان باتوں کو کہنے کی. ہر مسلمان کا مکان یہ استقبال کے قابل ہے، لائق ہے. گھروں کو آپ نے دیکھا اس گھر کے اندر تھوڑی کمی بیشی ہے اور تھوڑی بے پردگی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور گھر کے اندر کی خامیوں پر بڑی چادریں ڈال دیں گے، پردہ دری نہیں کریں گے، پردہ پوشی کریں گے. باہر نکل کر کے گھر والے سے کہیں گے بھائی آپ کا مکان بہت مناسب ہے، آپ جماعت ٹھہرا سکتے ہیں. اور اس انداز سے اس صاحب مکان سے بات کی جائے کہ اب تک جماعت نہ ٹھہرانے پر اسے افسوس ہو، غم ہو، رنج ہو اور موت تک اپنے گھر میں جماعت ٹھہرانے کی فکر کر لے. ہماری نامناسب شرطوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھروں میں جماعت نہیں ٹھہر پائی اور اس کی وجہ سے ان گھروں کے اندر کی خواتین کلمہ نماز کے بغیر زندگی گزار رہی، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہماری شرطوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی خواتین کلمہ نماز کے بغیر دنیا سے جا چکی. اس لیے کوئی گنجائش نہیں کہ آج کسی بھی مسلمان کے گھر کو آپ فیل کر دیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے سارا مجمع عزم ارادہ کرے کہ 100% مسلمانوں کے مکان کو تلاش کر کے، اور خصوصاً جس گھر کے اندر بہت زیادہ کفر و شرک اور بے دینی آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے، اس گھر میں سب سے پہلے ہم اپنی جماعتیں لے کر کے پہنچیں گے اور آنے والی جماعتوں کو سب سے پہلے وہاں ٹھہرائیں کریں گے. میں اس کی فکر انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے، بہت بنیادی ذمہ داری کہ مستورات کا کام پختہ ہو اور اس میں ترقی ہو اور دنیا کے اندرون کے تقاضے پورا ہو. اس کے لیے ششمائی جوڑ کا اہتمام کرنا، 6 مہینے کے اندر جو جوڑ کیا جاتا ہے اس کا پورا اہتمام کرنا. اس لیے کہ اس جوڑ کا مقصد ہی مستورات کی جماعتوں کو اللہ کے راستے میں نقد نکالنا ہے. اس جوڑ کا مقصد یہ نہیں کہ خواتین کو جوڑ کر صرف بیان کر دیں، تقریر کر دیں، ایک مذاکرہ کر دیں اور کچھ عزائم کرا کے اس مجمع کو فارغ کر دیں، بخیر دیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ مستورات کا اکٹھا ہونا، پرانی بہنوں کا جمع ہونا 6 مہینے میں ایک مرتبہ، وہ پورے عالم کے تقاضے اور اندرون ملک کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گاؤں کے تقاضے، ضلعوں کے تقاضے اور صوبوں کے اور عالم کے تقاضے پورا کریں. وہاں سے نقد جماعتیں بن رہی ہوں، کھلے خرچ کی جماعتیں بن رہی ہوں اور لمبے اوقات کی جماعتیں بنائی جا رہی ہوں. یہ ہمارے ششمائی جوڑ کا موضوع اور مقصود اور مطلوب ہے. 3 مرتبہ سے روزہ والی، عشرے والی، چلے والی، 3 بار سے روزہ لگائی بھی اور 1 مرتبہ عشرے والی، چلے والی اور 2 ماہ بیرون وقت لگائی بھی اور نظام الدین نصرت میں وقت لگائی بھی. یہ 5 قسم کی خواتین خدیمات ہیں. ان کو چشمائی جوڑ میں آنا ہے اپنے محرموں کے ساتھ. صرف خواتین آ رہی ہیں، یہ کوئی جوڑ نہیں بلکہ محرم مردوں کے ساتھ آوے تاکہ فوراً جماعت بندی ہو، نقد تشکیلیں ہوں، وصولیابی ہو، جماعت بندی ہو اور جماعت کا تفقد ہو سکے. اور اس میں کھانے کا کوئی نظم نہیں. پورا وقت ہمارا یہ جوڑ کا یہ مکمل امت کے اندر جو بے دینی پھیل رہی ہے اور جو دین مٹ رہا ہے، سنتیں ختم ہو رہی ہیں، اس کے درد اور غم کے ساتھ اور پھر پورے عالم میں دین کو پھیلانے کے ان فکروں کے اندر ہمارا یہ 2.5-3 گھنٹے کا جوڑ ہونا چاہیے. اس میں کوئی لمحہ ہمارے کھانے پینے میں گزر نہ جائے. یہ بڑے ہی فکر کی بات ہے، خطرے کی بات ہے، ورنہ ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، سارے فکریں مردہ ہو جائیں گی.
اس لیے دسترخوان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے اندر دو بنیادی مجلسیں ہیں اور دونوں مجلسوں سے پہلے منتخب احادیث سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب اور فضائل، نکلنے کے آداب، اس کی اہمیت، اجر و ثواب، نہ نکلنے پر سخت ترین وعیدیں، تنبیہ، یہ روایتیں اور احادیث یہ پڑھی جائے. مردوں میں الگ تعلیم، مستورات میں الگ تعلیم ہوگی. اور اس کے بعد پہلی مجلس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب فضیلتیں بیان کی جائے، اہمیت بیان کی جائے کہ کون سی صحابیہ ایسی تھی جنہوں نے اپنے چار بیٹوں کو اللہ کے راستے میں دین کے لیے شہید کروایا. کون سی صحابیہ ایسی تھی جنہوں نے اپنے 4 شوہروں کو یہ کے بعد دیگرے باری باری اللہ کی دین کی نسبت پر شہید کروایا. کتنی صحابیہ تھی جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے اور شہادت کی نیتیں کری اور دعائیں کری اور ملکوں میں جا کے اپنی خبریں بنائی. یہ خواتین کے صحابیات کے واقعات اہتمام کے ساتھ آئے اور پھر پورے عالم کے تقاضے اس وقت کیا ہیں. کون سے ملک کے تقاضے آئے ہوئے ہیں؟ انگریزی جوڑے چاہیے، عربی جوڑے چاہیے اور کھلے خرچ کی، زیادہ خرچ کی جماعتوں کا مطالبہ کس ملک سے آیا ہوا ہے، یہ تقاضے سنائے جائیں. اور پھر جماعتوں کے چلنے پھرنے سے جو علاقوں کے اندر، پورے عالم کے اندر امت کے مرد اور امت کی خواتین اور بچوں کی ارتداد کی باتیں سامنے آئی ہیں، وہ کارگزاری ضرور اس مجمع کے سامنے سنا دیں. اور پھر اس کے بعد نقد تشکیلوں سے روزہ کی، عشرے کی، چلے کی، بیرون 2 مہینے کی اور نظام الدین نصرت کی. اور اسی وقت نام لکھیں، تاریخ متعین کریں، خرچہ متعین کریں اور قواعد کا پرچہ مکمل کر کے فوراً نصرت والی پرچے، 2 مہینے کے پرچے، چلے کے پرچے نظام الدین بھیجے اور سہروزہ اور عشرے کی جماعتوں کی وہیں پر قواعد اور رخ اور روانگی کب ہوگی، تاریخ کیا ہوگی، وہ ساری باتیں وہیں طے ہو جائیں. چاہے 1 گھنٹہ لگ جائے اس جماعت بندی کے کام، لیکن کام مکمل ہونا چاہیے. پھر دوسری مجلس کے اندر اہتمام کے ساتھ مقامی کام سمجھایا جائے، گھر کی تعلیم قرآن حدیث کی روشنی میں اور اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی پابندی اور ہفتہ واری تعلیم اور اس کے مقامات کے بڑھانے کی فکریں دلانا کہ ہر 20 گھر کے اندر لازمی طور پر 1 ہفتہ واری تعلیم قائم ہو جائے، اس کی شرطیں پوری کرنے کی فکریں دلانا، اس کے اعمال سمجھانا. اور پھر اللہ کے راستے میں آنے والی جماعتوں کو 100% مسلمانوں کے گھروں میں کیسے قیام کرانا، اس کی کیا شکل ہو، کوئی گھر باقی نہ رہے، ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت ٹھہرے. اور پھر اللہ کے راستے میں ترتیب سے نکلنا اور تقاضوں پر نکلنا. یہ 4 بنیادی باتیں اور اس کے ساتھ گھر کے معمولات سمجھائے جائیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس ششماہی جوڑ کے ذریعے سے نقد جماعتیں بنانی ہیں. اس کے لیے 2 مہینے پہلے اس کی صحیح محنت اور صحیح رخ پر محنت ہونی چاہیے. محنت کیا ہونی چاہیے کہ پہلے سے ایسی جماعت بن جائے جو 100% ان ساری قدیمات کو اس ششماہی جوڑ میں لانے کی اور جمع کرنے کی کوشش کرے. اس جوڑ کے دن، جوڑ کی تاریخ پر کوئی بھی پرانی بہن وقت لگائی بھی یہ ایسی باقی نہ رہے جو اس جوڑ میں شریک نہ ہو. اپنے سارے تقاضے، ساری بہنیں قربان کرے، آگے پیچھے کرے، 100% مجمع اس میں شریک. اور دوسری فکر یہ کرنی ہے کہ وصولیابی، جماعت بندی اور تشکیل تفقد یہ جماعت کرے. اگر پہلے سے معلوم ہو جائے کہ شرطیں پوری ہو چکی، چلے کی عشرے لگائی ہوئی بہنیں اتنی ہیں، ان ساری بہنوں کو چلے کے لیے تیار کر لیں. اور 2 چلے پورے ہو چکے مامستورات تو پھر ان تمام جوڑوں کو جن کے 2 چلے لگ چکے ہیں انہیں بیرون کے لیے تیار کر لے، تفقد ہو جاوے، جماعت بندی ہو جاوے. حتیٰ کہ قواعد کا پرچہ نظام الدین بھیج کر جوڑ سے پہلے ہم رخ بھی لے لیں تاکہ اجتماع کے موقع پر ماحول بنے. آدھی جماعت ایسی ہو، آدھا مجمع ایسا ہو، آدھی خواتین ایسی ہو جن کے قواعد کے پرچے آ چکے ہوں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی پوری تیاری ہو تاکہ باقی بہنوں میں شوق، جذبہ، داعیہ پیدا ہو نکلنے. یہ بات ہے. ابھی تک ہماری ششماہی جوڑ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ششماہی جوڑ کے موقع پر صرف اور صرف خواتین کو اکٹھا کرنا اور جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا جس مقصد کے لیے تھا اس مقصد کی ابھی تک ہمارے یہاں کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں. ان ساری بہنوں کو جمع کرنا اور اکٹھے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ساری خواتین اللہ کے دین کی نسبت پر پورے عالم میں بکھر کر کے پورے عالم میں پھیل جائے. جس طرح مردوں کا کوئی بھی جوڑ اجتماع ہوتا ہے وہ نقد اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے خواتین کا یہ ششماہی جوڑ ساری ماؤں بہنوں کو نقد اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے، سہروزہ نکلے، عشرے میں نکلے، چلوں میں نکلے، بیرون کے لیے نکلے. اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر کوئی ایسا حلقہ ہے جہاں پر صرف 15-20 بہنیں ہیں، 40-50 پرانی بہنیں نہیں ہیں، تو ان کا جوڑ مستقل ہوگا. صرف سہروزہ 3 بار لگائی ہوئی خواتین ہیں کسی حلقے میں، کسی محلے میں،
روزہ 3 بار لگائی بھی پرانی بہنیں ہی ہیں، عشرے والی چلے والی نہیں ہے، تو ان کا بھی ہر 6 مہینے میں جوڑ مستقل ہوگا تاکہ وہ ساری بہنیں عشرے میں نکل جائیں. عشرے والی بھی ہیں، ان کا بھی جوڑ ہوگا تاکہ وہ ساری بہنیں چلے میں نکل جائیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ سارے تقاضے پورا کرنے کے لیے پورے عالم کے تقاضے ہوں، اندرون کے تقاضے پورا ہوں، اس کے لیے بنیادی ذمہ داری ہے. وہ بنیادی ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا امر یقین کر کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یقین کر کے، اللہ کا امر یقین کر کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یقین کر کے اپنی خواتین کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا. جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے مکلف ہیں، مامور ہیں، ذمہ داری سمجھتے ہیں، نکلنے پر وعدوں کا یقین ہے، نہ نکلنے پر اللہ کی ناراضگی اور سخت ترین وعیدوں کا ہم اپنے آپ کو حقدار اور مستحق سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری اہم ہے اور اس سے زیادہ خواتین کو لے کر نکلنے پر وعدے، اور خواتین کو لے کر اگر نہیں نکلے تو اس سے زیادہ انتہائی سخت گناہ کی بات اس لیے ہوگی کہ خواتین کے نکلنے پر اس امت کے تمام خواتین اور بچوں کا دین موقوف ہے. اگر آپ اللہ کے راستے میں اپنی خواتین کو لے کر نہیں نکل رہے ہیں، وہ دین کا وہ حصہ زندہ نہیں ہو سکتا جو خواتین سے متعلق نہ پردے والی زندگی، نہ حیا والی زندگی، نہ خواتین کے فرائض زندہ ہوں گے، نہ خواتین سے متعلق دینی معاشرہ وجود میں آئے گا، نہ گھروں کا ماحول تبدیل ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں مردوں کے خروج سے زیادہ اہم ترین خروج وہ خواتین کو لے کر نکلنا. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے خواتین کے خروج کی کیا فکر کری، آپ نے اپنی خواتین کے نکالنے کا کیا اہتمام فرمایا، صحابیات کے نکالنے کا کیا مزاج تھا. آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں. ایسا نہیں تھا کہ پہلے مردوں کا خروج شروع ہوا اور ان کی ہجرتیں شروع ہوئیں اور 10-20 سال گزر گئے اور اس کے بعد مستورات کا خروج شروع ہوا. نہیں، سیرت میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. تمام محدثین مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلی جماعت اس امت میں جو نکلی وہ مستورات جماعت ہے. پہلی جماعت جو ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں حبشہ گئی ہے اس میں 5 خواتین گئی، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو اس میں شریک کر دیا. اپنی بیٹی کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہلی جماعت جو جا رہی ہے اللہ کے راستے میں حبشہ ہجرت کر کے اس میں حضرت رقیہ کو روانہ کر دیا. آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ زمانے میں پہلی جماعت مستورات کی نکل رہی، اور اس پہلی جماعت اللہ کے نبی اپنی لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس امت کے اندر نقل و حرکت کی اور خصوصاً خواتین کے خروج کی کیا اہمیت ہوگی، کیا فضیلت ہوگی. دوسری جماعت نکلی اس امت کی، اس کے اندر 70 مرد گئے اور 17 خواتین تھی. اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کو روانہ کر دیا. اور مدینہ طیبہ کی جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا مکے سے، تو عام صحابہ جس طرح نکلے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے، عام صحابیات نے ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیا اللہ کے راستے میں نکلنے. اگر کوئی گھر ایسا تھا کہ اس گھر کی ایک خاتون ہجرت کرنا چاہتی ہے لیکن میکے والے نہیں مان رہے، سسرال والے نہیں مان رہے، اور دونوں نے اپنی طاقتیں لگا دی اور اس خاتون کو روک دیا، ان کا شوہر چھوڑ کے تنہا ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گیا، تو اس خاتون نے ہار نہیں مانی اور اس خاتون نے اپنی دعا کی طاقت کا استعمال کیا اور 1 سال تک ام سلمہ جا کر کے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ایک چٹان پر بیٹھ کر کے بس رو کے اللہ سے دعائیں مانگتی رہی. یہ رونا ان کا اپنے شوہر سے ملنے کے لیے نہیں تھا، اپنے بچے سے ملنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تھا، اس عمل کے لیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا، یعنی اللہ کے راستے میں دین کی نسبت پر ہجرت کرنا. کہ اللہ مجھے ہجرت کرنی ہے، میرے ایمان کا مسئلہ ہے. 1 سال تک اتنا روئی ہیں، اتنی دعائیں انہوں نے کی ہیں کہ میکے والے بھی نرم پڑ گئے، سسرال والے وہ بھی نرم ہو گئے. سب نے مل کر اجازت دے دی کہ اتنی رو رہی ہے بیچاری ہے، اسے اجازت دے دو. چنانچہ 1 سال بعد ان کے رونے دعائیں کرنے پر اللہ نے دونوں طبقے کو نرم کر کے اور ان کی ہجرت کے راستے کھول دیے. آپ اس سے اندازہ لگائیں خواتین کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا کیا جذبہ، کیا داعیہ. ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرا رہی کہ اللہ آپ نے جو خواب میں سمندری سفر کر کے جانے والی جماعت کو دیکھ کر آپ کو خوشی اور مسکرائے، آپ دعا فرما دے اللہ مجھے اس جماعت میں شامل فرما دے. آپ نے فرمایا اللہم اجعلھا منہم، اے اللہ ام حرام کو اس جماعت میں شامل فرما. پھر دوسری جماعت
کے بارے میں آپ نے خوشخبری دی، بشارت دی سمندری سفر کر کے جانے والی، تو حضرت ام حرام نے پھر درخواست کری یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دوسری جماعت میں بھی شامل فرمائے جو سمندری سفر کر کے اللہ کے راستے میں جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ فرمایا انت من الاولین ولست من الاخرین، کہ تم پہلی جماعت میں جب جاؤ گی تو پھر کبھی واپسی نہیں ہوگی، اس لیے دوسری جماعت میں دعا کی درخواست نہیں کر سکتے، البتہ جو تم نے نیت کری ہے وہ نیت کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ خواتین کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا کیا شوق، کیا جذبہ، کیا داعیہ، اپنے لیے خود اپنی ذات سے دعا کر رہی ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اور ایسی دعائیں کروا رہی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہ وہ دعائیں یقینی تھی، یعنی اللہ کے نبی سے دعا کرانا کہ دعا فرما دے اللہ مجھے جماعت میں جانے کی توفیق دے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر عنوان قائم کر دیا، باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء، کہ قیامت تک اس امت کے مرد اور اس امت کی عورتوں کے لیے یہ دعا مانگنا سنت ہے کہ اللہ ہمیں تیرے راستے میں دین کی محنت کے لیے جان و مال قربان کرنے کے لیے قبول فرما، اور اللہ تیرے راستے میں جان و مال کو اور تیرے راستے میں نکل کر شہادت کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دعا مانگنا مردوں کے لیے اور یہ دعائیں مانگنا اس امت کے خواتین کے لیے سنت۔ امہات المومنین کا کیا حال تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین النساء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، اور جس کے نام پر قرعہ نکلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اتنا اہتمام، اتنی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ طیبہ میں ایسا عمومی ماحول تھا خواتین کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ اگر مدینے میں آواز لگ جاتی، ماحول بن جاتا کوئی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، تو خواتین خود بخود آپ کی خدمت میں اکٹھی ہو جاتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اس جماعت کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے جا رہے تھے، خواتین کو اس کی خبر ہو گئی تو خواتین بنو غفار کی خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ خیبر جانے کے لیے تیار ہیں۔ خواتین اللہ کے راستے میں نکلتی تھیں اور نکل کر کے اپنے اور اپنے مردوں کے کھانے کا انتظام کر رہی ہیں، اپنے اور اپنے مردوں کے پانی کا انتظام کر رہی ہیں، اپنے تمام اونٹ اور جانوروں کے چارے کا اور پانی کا انتظام کر رہی ہیں، اور نکل کر کے دواؤں کا انتظام کر رہی ہیں، اور کپڑے بون رہی ہیں، اون بون رہی ہیں، اور جو میدان میں زخمی ہو گئے انہیں اٹھا کے لا رہی ہیں، اور ان کی مرہم پٹیاں کر رہی ہیں، اور جو شہید ہو چکے انہیں بھی اٹھا کر کے لا رہی ہیں، یہاں تک کہ اگر قبر کھودنے والے کم پڑ گئے، شہیدوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو یہ خواتین قبریں بھی کھود رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارا کام کہاں ہے، صحابیات کا کام کہاں جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں خواتین کو لے کر کے نکلنا، یہ اللہ کے نبی کی اتنی بڑی سنت ہے اور اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر امت کا سارا مجموعہ اس عمل پر نہیں آیا اور اپنی خواتین کو لے کر نقل حرکت پر جمع نہیں ہوا، مجتمع نہ ہوا، تو پھر امت کا دین پر آنا، خواتین کا دین اور ہدایت پر پردے والی زندگی پر آنا یہ بالکل ناممکن ہے۔ ہمارے نظام الدین میں ہر روز مستورہ جماعتیں تقریباً 40، 50، 100 کے قریب روزانہ آتی جاتی ہیں، اور بنجر علاقوں میں ان کو خاص طور سے بھیجا جاتا ہے۔ تو ایسے علاقے آج بھی نکل کر آ رہے ہیں جہاں مستورہ جماعت پہلی مرتبہ گئی، آج بھی ایسے علاقے نکل کر آ رہے ہیں کہ 100 گھر ہیں، 100 گھر میں سے 50-60 گھروں کے اندر معبودان باطل کی عبادت کی جا رہی ہے۔ خواتین نے درخواست کر دی اور درخواست کرتی رہ گئی کہ آپ ان معبودان باطل کو اپنے گھروں سے نکال دو، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو 2-2، 3-3 پیڑھیوں سے ہمارے گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے ہمارے کام بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، کچھ کام اور رہ گئے ہیں، وہ کام ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم ان معبودان باطل کو گھروں سے نکال دیں گے۔ تو کیا بندہ لگے کتنا کفر کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ گھروں کے اندر سے کفر نکلے گا نہیں جب تک کہ مستورات جماعتیں نکلے گی نہیں، اور نکل کر کے ایک ایک گھر کے اندر قیام نہیں ہوگا۔ بنجر علاقے، شہروں کے اندر اتنا بنجر پن ہے، ہم تو سمجھ رہے کہ گاؤں دیہاتوں کی کارگزاری نہیں، بہت سے شہر جہاں گھنی آبادی مسلمانوں کی، ان گھروں کے اندر، شہروں کے اندر مستورات کی جماعتیں پہلی مرتبہ گئی تو پتہ چلا ان کے گھر 100% کفر و شرک کا مرکز بنے ہوئے، ان کا گھر 100% کفر و شرک کا مرکز بنے ہوئے اور ارتداد کے دانے پر پہنچے ہوئے، ارتداد کے دانے پر پہنچے ہوئے۔
اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری یہ بات نہیں ہے کہ جب ہمیں انشراح ہوگا تو ہم مسورات کا کام کریں گے، جب انشراح ہوگا تو ہم مسورات کو لے کر اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ جو چیز قرآن سے، حدیث سے اور اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے، منصوص علیہ ہے، اس پر تو عمل کرنا ہم اس کے مکلف ہیں۔ اس کے لیے نہ استخارہ ہے اور نہ اس کے لیے استشارہ۔ ہم استخارے پر لگے ہوئے ہیں اور مشورے کر رہے ہیں، اور یہاں امت کی مائیں بہنیں اور بچے بچیاں مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں اتنا کثرت سے استغفار کرنا چاہیے کہ ہم سے نہ جانے کیا ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اپنی خواتین کو لے کر نکلنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ کسی کے دلوں کے انشراح پر کام موقوف نہیں ہے، تو اللہ کے امر پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ کام موقوف ہے۔ سنت سمجھ کر اور اللہ کا امر یقین کر کے اپنی خواتین کو لے کر نکل۔ تو صحابیات کا معیار بہت اونچی سطح پر تھا۔ اللہ کے راستے میں 10 سال صحابیات وقت لگا کر آئی ہیں، 7 سال اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئی ہیں، اور صحابیات ایسی تھیں جو غزوات میں اور اللہ کے راستے میں تقاضوں پر نکلا کرتی تھیں۔ ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، کہ اللہ کے نبی کے ہمراہ 7 غزوات میں میری شرکت ہوئی ہے۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انصار کی خواتین کا ایک مجموعہ تھا، انصار کی خواتین کا ایک مجموعہ تھا جو اللہ کے نبی کے اشارہ کرنے پر فوراً تقاضے پر اللہ کے راستے میں نکل جایا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی جاتے تھے وہ خواتین فوراً نکل جاتی تھی۔ اس سطح پر اور اس اعلیٰ تقاضے پر آنا ہے، اس کے لیے ادنا درجہ ہے کم سے کم تیسرے مہینے کا سہ روزہ ہر قیمت پر لگانا، پابندی کے ساتھ۔ ہمارا خروج اس وقت مکمل اور اس وقت ہماری ذمہ داری پوری ہوگی جب 2 مہینے پابندی کے ساتھ مردوں میں سہ روزہ لگاتے ہوئے تیسرا مہینہ ہر قیمت پہ ہر حال میں ماں مستورات لگایا جائے۔ اور یہ تیسرا مہینہ مشورے سے طے شدہ ہے، ضلع والوں، گاؤں والوں، علاقے والوں، ملک والوں، پورے عالم کے اعتبار سے طے ہے۔ اس میں کوئی مشورے کی اور استخارے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں تیسرا مہینہ مستورات میں نہیں مردوں میں لگا لیتا ہوں، کہ نہیں کوئی گنجائش نہیں۔ سارے لوگ ایک زبان ہو کر کہیں کہ تیسرا مہینہ آپ کا ہر قیمت پر مردوں میں مستورات میں جانا طے ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ تک سنا دیا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ مردوں میں نہیں مستورات میں نہیں جا پا رہے، آپ مردوں میں چلے جائیں، یہ فیصلہ ہی سراسر غلط ہے۔ آپ نے فیصلہ کیسے کر دیا؟ ایک صاحب کے لیے ایک مسجد میں یہ طے کرنے کی گنجائش نہیں، ایک حلقے میں اس بات کے طے کرنے کی گنجائش نہیں، ایک ضلع کی سطح پر اس بات کی طے کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک صاحب کا تیسرا مہینہ ہے، 2 مہینے مردوں میں لگ چکا ہے، اب لازمی ہے اور انتہائی ضروری ہے اس صاحب کا تیسرا مہینہ لگے گا، اور مستورات ہی میں لگے گا، مردوں میں تھوڑی لگے گا۔ کیا شدہ امر ہے؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کی بیوی کبھی جائیں گی ساتھ میں، کبھی ان کی بیوی کو عذر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بڑی بے بنیاد بات ہے کہ گھر والی کو عذر ہو گیا، گھر میں ولادت ہو چکی ہے، گھر کے اندر ولادت ہو چکی ہے، اب اس کو 2-3 سال تک عذر آ گیا ہے، لیکن یہ صاحب بھی معذور ہو جاتے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ، 2 سال تک یہ بھی نہیں نکل رہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کے گھر میں اتنی ساری محرم خواتین ہیں، اب یہی تو موقع تھا کہ آپ کی بیوی نہیں جا پا رہی، آپ کو تو کوئی عذر نہیں، اور آپ کے خاندان میں جو محرم خواتین انہیں کوئی عذر نہیں، اب آپ اس مہینے اپنی والدہ کو لے جائیں، اگلے 3 مہینے بعد اپنی خالہ کو لے جائیں، اپنی پھوپھی کو لے جائیں، اور اس کے بعد اپنی شادی شدہ بہن بیٹی ہے ان کو بھی لے جا سکتے ہیں آپ، بے شمار محرم ہیں، آپ ان کو لے جائیں۔ لیکن آپ میں سے کوئی شخص کبھی بھی تیسرے مہینے ماں مستورات جانے میں کبھی معذور ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہاں تک کہہ دے کہ میں تیسرا مہینہ گن کر پورا مہینہ میں مردوں میں لگا دیتا ہوں، بڑے اطمینان کے ساتھ آپ یہ جواب دیں گے کہ آپ پورا مہینہ بھی مردوں میں لگا لیں، تب بھی ماں مستورات سہ روزہ لگانے کے برابر ہو نہیں سکتا۔ آپ کے گھر کی چوکھٹ میں 3 داخل نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ لگا ہوا کام کرنے والوں کو اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی، ہر مہینے کا اوسط چاہیے آپ کی اس مسجد سے مہینے میں سہ روزہ مردوں کی جماعت کتنی نکل رہی، اوسط کیا ہے؟ اسی طرح ماں مستورات سہ روزہ جماعتیں اس مسجد سے اوسطاً کتنی نکل رہی، اس حلقے سے یا اس ضلع سے اگر 100 جماعت مردوں کی نکل رہی ہے اوسطاً مہینے میں، تو آپ یہ دکھائیں گے کہ ہر مہینے ماں مستورات سہ روزہ جماعت کتنی نکل رہی؟ طے شدہ ہے 100 جماعت ہے تو کم سے کم 30 جماعت مہینے میں مستورات کی سہ روزہ نکلنی چاہیے، 70 جماعتیں مردوں کی نکل جائیں۔ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری، اوسط چاہیے، مہینے کا اوسط، ہر مسجد سے پوری جماعت چاہیے، ہر ہفتے مستورات کی جماعت سہ روزہ چاہیے، ہر خاتون کا سہ روزہ ماں مستورات، ہر خاتون کا سہ روزہ مطلوب ہے، ہر خاتون کا تیسرے مہینے کا سہ روزہ مطلوب۔
اسی طریقے سے سال کا عشرہ ہے، ہم نے مردوں میں لگا لیا ہے، کسی بھی شکل میں لگائے، 4 مہینے لگائے، بیرون 5 مہینے لگا لیا، سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہماری ذمہ داری پوری اس وقت سمجھی جائے گی جب ہمارا اس سال کے تاریخ ختم ہونے سے پہلے، وہ سال ختم ہونے سے پہلے ہمارا مستورات میں عشرہ لگ چکا ہو۔ اس کے بغیر ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر ایمان والی کا عشرہ لگ رہا ہو، پابندی کے ساتھ وقت لگ رہا ہو، اور اسی طریقے سے 2 سال پابندی سے ہم نے مردوں میں وقت لگایا ہے، اب ہماری ذمہ داری پوری اس وقت سمجھی جائے گی جب تیسرا سال مستورات کے ساتھ چلا لگے۔ کوئی ساتھی پابندی سے سہروزہ لگانے والا اس وقت شمار ہوگا جب 3 مہینے پابندی سے وقت لگے ہوں اور 2 مہینے اس نے مردوں میں لگائے ہوں، تیسرا مہینہ مستورات میں لگا۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے ابھی تک مستورات کے اعتبار سے نقل و حرکت پر نہیں آ رہی ہے، اور ابھی تک مستورات کو لے کر خروج کے اعتبار سے فکر مند نہیں ہے، غفلت کا شکار ہے۔ بہت ہی بنیادی ذمہ داری ہے اپنی خواتین کو لے کر سہروزہ اور عشرہ اور اسی طرح تیسرا سال کا چلہ لگا، اور پھر اپنی جوان بچیوں کو لے کر کے وقت لگانا۔ غیر شادی شدہ ہے، جوان بچیاں ہیں، 10 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، اب ہم ان کو لے کر پابندی سے تیسرا مہینہ لگائیں۔ اب تو ایک بچی نہیں بلکہ ایک جوڑا اپنے ساتھ 2 بچیاں لے کر وقت لگا سکتا ہے، 2 بچیاں لے کر ایک ساتھ، ایک جوڑا اپنی 2 بچی کو ایک ساتھ لے کر وقت لگا سکتا ہے۔ اگر آپ نے 10 سال کی عمر کے بعد، شادی سے 10 سال پہلے 10 سال کی عمر کے بعد تیسرے مہینہ سہروزہ لگوایا اپنی بچیوں کا، اور اسی طرح ان بچیوں کا ہر سال عشرہ پابندی سے لگوایا، تو پھر 10-20 سال 10-12 سال بعد جب شادی ہو رہی ہوگی تو اس بچی کے تقریباً 40 مرتبہ سہروزہ لگ چکے ہوں گے، اور اس بچی کے تقریباً 10 مرتبہ عشرہ لگ چکا ہوگا۔ جس سے اس بات کی امید ہے کہ وہ اس درجے میں دیندار، اور اس درجے میں وہ بچی دین کی داعیہ بن چکی ہوگی کہ وہ کسی بھی ماحول میں چلی جائے تو اس پورے ماحول کو دین میں تبدیل کر دے گی، یا کم سے کم وہ بے دینی کے ماحول سے اس کے دین پہ آنچ نہیں آئے گی، اس کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ اس درجے میں دین کی داعیہ بنا کر بھیجنا بچیوں کو، کم سے کم 40 مرتبہ سے روزہ لگ چکے ہوں، اور اسی طرح 10 مرتبہ عشرے لگ چکے ہوں۔ اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری، شرطیں پوری کر کے نکلیں گے۔ تیسرے مہینے کا سے روزہ و عشرہ ہو۔ جو مرد اللہ کے راستے میں مامستورات جا رہے ہیں ان کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ شرعی محرم ہو، اور جو مرد 10 دن جانا چاہتے ہیں ان کے لیے 3 شرطیں، شادی شدہ ہو، باشرہ ہو، اور چلہ لگا ہو۔ اور جو مرد حضرات چلے میں مامستورات جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک شرط ہے 4 مہینے ان کے لگے ہوئے ہوں، اور جو مامستورات 2 ماہ بیرون جانا چاہتے ہیں، جو مرد حضرات مامستورات 2 ماہ بیرون جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دو 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہوں، اور مامستورات 1 چلہ ان صاحب کا لگا ہوا۔ اور جو خواتین اللہ کے راستے میں 3 دن جانا چاہتی ہیں ان کے لیے 3 بنیادی شرطیں، شرعی محرم کے ساتھ جائیں، شرعی مکمل پردے کے ساتھ جائیں، اور بچے ساتھ میں نہ ہوں۔ اور 10 دن میں وہ خواتین جانا چاہتی ہیں تو 3 بار سہروزہ لگا چکی ہوں، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں 10 دن کے لیے جاویں۔ اور جو خواتین اللہ کے راستے میں چلے کے لیے جانا چاہتی ہیں تو 3 شرطیں پوری ہو جائیں، ایک شادی شدہ ہو، دوسرے حمل سے نہ ہو، اور تیسری بات 1 عشرہ لگا چکی ہو، 1 عشرہ لگا چکی ہو۔ اور جو خواتین اللہ کے راستے میں 2 مہینے مامستورات جانا چاہتے ہیں، 2 مہینے، ان کے لیے 2 مرتبہ چلہ لگاؤ، 2 چلے لگ گئے، وہ خاتون اب بیرون 2 مہینے مامستورات جاتے۔ اور جو خواتین نظام الدین نصرت میں آنا چاہتی ہیں، نظام الدین 1 ماہ نصرت میں آنا چاہتی ہیں، اس خاتون کا 3 مرتبہ چلہ لگا ہو، اور تیسرا چلہ اور آخری چلہ 3 سال کے اندر لگا ہوا ہو، اور 35 سے 60 سال کے درمیان عمر ہو، اور اگر اچھی عربی انگریزی جوڑے ہوں تو پھر 35 سے، ان تمام شرائط کے ساتھ ساتھ 35 سے کم عمر بھی ہے تو اس میں گنجائش ہو جائے گی۔ یہ ہمارے تقاضے ہیں، اس وقت پورے عالم سے تقاضے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی بچی ہے شادی سے پہلے اس کے 3 مرتبہ سہروزہ اور عشرہ بھی لگ چکا ہے، اب شادی ہوئی، تاخیر نہیں کرنا، اس کو 1 سال روکیں گے، 2 سال روکیں گے، اور 6 مہینے روکیں گے، نہیں، اس جوڑے کو آپ فوراً اللہ کے راستے میں نکالیں، فوراً نکالیں۔ اور یہ تو ترتیب سے نکلنا ہوا، تیسرے مہینے کا سہروزہ، سال کا عشرہ، تیسرے سال کا چلہ، ورنہ تقاضوں پر نکلنے کا معمول بنایا جائے۔ تقاضا کیا ہے کہ میرے اپنے گھر کے اندر بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، خاندان میں ہے، اور محلے میں، حلقے میں ہے، پورے شہر کے اندر ہے،
اور ان سب کی ذمہ داری میرے اوپر ایسے ہی ہے جس طرح میرے گھر کی خواتین کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے اپنے سے روزہ لگانے پر کام نہیں چلے گا. میرا اپنا سال کا ایک عشرہ لگ جائے اس سے کام ہرگز نہیں بنے گا. میرا تیسرا سال کا ایک چلہ لگ جائے اس سے صرف اور صرف میرے گھر کے اندر کسی درجے میں دین آ گیا اور بے دینی ختم ہو سکتی ہے. لیکن میرے محلے گھر خاندان کے اندر جو بے دینی کا سیلاب آ چکا ہے اور آگ لگ چکی ہے اس کے لیے ایک سہ روزہ کافی نہیں ہے. مجھے تو ہر مہینے بھی سہ روزہ لگانا پڑ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. سال میں 1 سے 2 سے 3 مرتبہ عشرہ لگ جانا پڑ جائے میں مشورے سے اس کے لیے تیار ہوں. اور ہر سال ماں مسورہ چلہ لگانا پڑ جائے میں اس کے لیے تیار ہوں. شرطیں پوری ہوں, تقاضے ہوں اور مشورے سے طے ہو جائے نکلنا چاہیے. ہماری بہت بنیادی ذمہ داری. اب تو ایسی خواتین اللہ کا فضل ہے ہندوستان میں تیار ہو گئی جو سال کے 4 مہینے دے رہی. کتنے مہینے دے رہی؟ 4 مہینے دے رہی. اللہ کا بات تو جماعت ہے 4 مہینے دے رہی. جب صحابیات 10 سال دے سکتی ہیں اور 7 سال انہوں نے اللہ کے راستے میں دیے اور تقاضوں پہ جاری 7 مرتبہ. اور ملکوں میں جا کے صحابیات نے اپنی قبریں بنائی, تو اس کے مقابلے میں ہمارے عروج کو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی, کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. اس لیے صرف تیسرے مہینے کے روزہ سال کے عشرے پر ہمیں اطمینان نہیں کرنا ہے بلکہ تقاضے اور مشورے کی بنیاد پر نکلنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہم ابھی سے روزہ لگا کر آئے ہیں اور اگلے ہی مہینے تقاضا ہو گیا ہم دوبارہ نکل جائیں گے, مشورے سے طے ہوگی. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ کہہ کر روک دیں کہ آپ ابھی تو وقت لگا کر کے آئے ہیں, ابھی آپ تیسرے مہینے تک انتظار کریں. نہیں کوئی مجھے آج عشرہ لگا کر کے آئے ہیں اور 2 مہینے کے بعد ایک تقاضے کی جماعت بن گئی عشرے کی آپ کے خاندان محلے سے, تو پھر آپ جا سکتے ہیں اور ذمہ دار آپ کے بارے میں طے کر سکتے ہیں. پوری اجازت ہے. آج آپ چلہ لگا کر واپس آئے, اب اگلا چلہ 3 سال تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تیسرا سال تو ڈیو ڈیٹ ہے, آخری تاریخ سمجھی جاتی ہے. ہاں بھائی گھر کے اندر خوشی ہو گئی, غمی ہو گئی, یا ان کا بیرون کے مردوں کے تقاضے میں جانا پڑ گیا, اس وجہ سے موقع پہ موقع نہیں مل سکا. اب آپ کی آخری تاریخ ہے, تیسرا سال ہر قیمت پر آپ کو چلہ ماہ مسورات لگے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اس سے پہلے نہیں نکل سکتے. یقیناً نکل سکتے, نکلنے کی ضرورت ہے. تقاضے پورے عالم کے اندرون ملک. آپ 2-3 مہینے ہوئے چلہ لگا کر اور چوتھے مہینے میں آپ چوتھے مہینے میں دوبارہ چلہ لگا سکتے. آپ بیرون وقت لگا کر ابھی آئے ہیں, آپ 6 مہینے بعد دوبارہ کھلا خرچ لے کر کے بڑے دور سے دور علاقے ملک کے لیے آپ دوبارہ مسورات کو لے کر کے نکل سکتے ہیں. پوری اجازت. اور نظام الدین نصرت کے تقاضے ہیں پورے عالم, اور عالم سے ماہ مسورات جماعتوں کا رجوع ہے. عمومی طور پر پورے عالم سے ماہ مسورات جماعتیں آ رہی ہیں, انگریزی جماعتیں, عربی جماعتیں آ رہی ہیں. ان کی میزبانی اور ان کو کام سکھلانا نظام الدین میں رہ کر کے بھی, اور پھر ان جماعتوں کے ساتھ لگ کر جا کر سفروں میں ان کو چلے بھر میں رکھ کر پورا دین اور پورا کام اور مسورات کا سارا کام سکھلانا سمجھانا, یہ ہم سب کے دہلی والوں کی پوری اجتماعی ذمہ داری. اچھی استعداد والے اور اچھی طرح کام کو سمجھے ہوئے اور شرائط پورے کر کے انگریزی کے اعتبار سے عربی کے اعتبار سے جو مضبوط جوڑے ہیں وہ تو 12 مہینے دہلی سے باری باری نظام الدین میں رہنے چاہیے, تاکہ پورے عالم سے کوئی بھی تقاضا, کوئی بھی جماعت مستورات کا عربی جوڑے ہوں یا انگریزی جوڑے آ جائیں تو وہ تقاضے بر وقت فوراً پورے ہو جائیں. اس لیے یہ سارا مجمع عزم ارادے کر لے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں ہر تیسرے مہینے سے روزہ سال کا عشرہ, تیسرا سال کا چلہ بھی لگاویں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جب تقاضا, جب مشورہ پورے عالم سے نظام الدین آ جائے ہم اس تقاضے کے لیے تیار کریں گے. بھائی اس کی فکر انشاءاللہ. اب ہمت کر کے فرمائے کہ اس مجمع کے اندر نقد کون کون تیار ہے, 2 ماہ بیرون کے اعتبار سے, کھلے خرچ کے اعتبار سے بتائیں. ہمت کر کے کھڑے ہو کر کے فرمائیں انشاءاللہ. جماعت وار بھی بتائیں اور افراد بھی نقد کھڑے ہو کر کے فرمائیں کہ ہم 2 مہینے بیرون کے لیے تیار ہیں. فرمائیں ہمت کر کے انشاءاللہ. ماہ مسورہ